بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال سبحانه وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فورٹین 47 ہجرہ کے ایام ازا کا مجالس کا یہ سلسلہ سجادیہ کہلاتا ہے. دنیا میں کہیں پہ پوری 10 مجالس ہوتی ہیں، کہیں پہ 5. اور یہ جو 5 مجالس یہاں ہیں، اس کی آج یہ پہلی مجلس ہماری جو آزاداری ہے انڈیا اور پاکستان کی، انڈیا اور پاکستان کی آزاداری کے حساب سے یہ 10واں بھی ہے شہدائے کربلا کا. اور یہ سلسلہ تو بہرحال جیسا میں نے کہا کہ 5 مجالس سجادیہ کے حوالے سے ہیں، تو کچھ چوتھے امام کے حالات ہوں گے. لیکن آج کے مجلس کے بالکل شروع میں ایک ڈسکلیمر میں دے دوں تاکہ لوگوں کو زحمت نہ ہو، اور وہ یہ ہے کہ ڈیو ٹو سم بہت ہی امپورٹنٹ اور جینین ریزنس آج کی مجلس کا 30% لاسٹ والا حصہ اور نیکسٹ ڈے کی مجلس کا شروع کا 70% یہ کاما اور فل سٹاپ کے ساتھ میں ریپیٹ کر رہا ہوں. 12 محرم کی جو مجلس میں نے مسجد علی نیو جرسی میں پڑھی اور 13 جولائی کی جو مجلس میں نے جعفریہ اورنج کاؤنٹی ایل اے میں، اور ابھی سے بتا رہا ہوں. ویسے تو میرا ارادہ تھا کہ آج کی پوری مجلس اسی انداز سے پڑھی جائے. سبجیکٹ ایک نہیں ہے بلکہ پورا شروع سے لے کے آخر تک. لیکن یہ ڈسکلیمر اس لیے میں نے دیا کہ بہت سے لوگ آن لائن سن رہے ہیں، تو وہ کہیں اور چلے جائیں. بہت ساری اس وقت مجلسیں ہو رہی ہیں، ان کو ویب سائٹ پر اور بہت اچھی مجلسیں مل جائیں گی. اور میں پوری مجلس آج ریپیٹ کرنے والا تھا، لیکن پرسنلی چونکہ میری نالج میں ہے کہ اس مجمع میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ان میں سے کچھ مجلسیں سنی ہیں. 12 محرم جو زیارت کی مجلس کہلاتی، اور ابھی جو 2 دن پہلے 13 جولائی سنڈے کی مجلس تھی آخری. تو جو یہاں آ گئے ہیں وہ کیسے اٹھ کے جائیں؟ اگرچہ مومنین اب اتنا احترام تو نہیں کرتے صف اعضاء کا کہ آ گئے تو بیٹھے ہی رہیں، جو چیز پسند نہیں آتی تو چلے بھی جاتے ہیں. لیکن بعض لوگ پھر بھی ذرا ایمبیرسمنٹ فیل کرتے ہیں، تو وہ اب آ گئے ہیں. ان کو میں کل یعنی نیکسٹ ڈے، کل سے مطلب آنے والا کل، ابھی سے ان کو بتا رہا ہوں تاکہ وہ یا تو کسی اور مجلس میں چلے جائیں یا یہ کہ آخری مجلس میں آئیں، یا اگر ان کو پورا ریپیٹڈ بیان سننا ہے تو سن لیں. اور یہ اتنا میں زیادہ ریپیٹ کروں گا کہ جوک تک میں اس میں ریپیٹ کروں گا. مثلا مسجد علی نیو جرسی کی پہلی مجلس چاند رات تھی، اور جعفریہ کی پہلی مجلس بھی. دونوں میں شروع میں ایک بات میں نے کہی تھی، اگرچہ اسی مجلس میں خود مجھے بعد میں پتہ چلا کہ میں نے غلط کہا، لیکن شروع میں نے اپنے ایک دوست کا واقعہ سنایا تھا اسے ایز اے جوک، لیکن میں تو اس کو صحیح سمجھ رہا ہوں. کراچی میں میرے ایک دوست ہیں، وہ بھی مجلسیں پڑھتے ہیں. ہم لوگ حوضے میں ایک ساتھ اسٹوڈنٹ تھے، اور وہ مجھ سے آ کے کہتے تھے کہ مولانا جن لوگ مجلس کراتے ہیں، جو جن ہیں وہ مجلس کراتے ہیں، تو میں ان کی مجلسیں پڑھنے جاتا ہوں. اب یہ پاکستان میں ایک سلسلہ شروع ہوا تھا، واللہ عالم یہ صحیح تھا کہ غلط تھا. اب ان میں سے بعض جنوں کے بارے میں کہا جاتا تھا وہ صاحب جو مجلس پڑھ رہے ہیں، اور میرے دوست ہیں حوضے کے اسٹوڈنٹ بھی رہ چکے تھے، کہ جی وہ جناب جعفر جن کی نسل میں سے ہیں. تو جناب جعفر جن کون ہیں؟ وہ زندہ ہیں کہ مر گئے ہیں؟ ان کی موت کی خبریں پتہ نہیں ہر 50 سال بعد آ جاتی ہیں، کسی مرجع کا نام اس میں استعمال کیا جاتا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن جنوں کی مجلس، میرے بزرگوں کا تعلق لکھنؤ سے ہے. یہاں لکھنؤ کا تو کوئی نہیں ہے، لیکن ہاں آپ جمال پور تاج پور میں لکھنؤ کے علماء سے بہت زیادہ استفادہ کر چکے ہیں.
لکھنؤ میں ایک جنوں کی مسجد بھی ہے، اور وہ مسجد وہ ہے جہاں جنوں کی نماز جماعت بھی ہوتی ہے اور مجلسیں بھی۔ اب میں ادھر ادھر ہٹ رہا ہوں نا، نہیں، آج میں واپس آ رہا ہوں، تو اب یہ کراچی میں بات ہوئی۔ اچھا، اب اگر یہ بات صحیح ہے، ہو بھی سکتی، لیکن یہ غلط ہے تو ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اتنا بڑا فتنہ ہے کہ جو میں نے کہا نا کہ میں کل آنے والا کل وہ مجلس میں جو 70% شروع کا بیان ہوگا، جو ابھی میں 2 جگہ کر کے آیا ہوں، کربلا کے میدان میں چوتھے امام و جناب زینب نے مل کے پہلے دن جس فتنے کا خاتمہ کیا تھا، پہلے دن اسٹارٹنگ، جہاں سے چوتھے امام کی امامت شروع ہو رہی ہے، جہاں سے جناب زینب کا جہاد شروع ہو رہا ہے، پہلا دن بھی نہیں، پہلا گھنٹہ بھی نہیں، پہلا منٹ، وہ اسی فتنے کا خاتمہ تھا کہ جی وہ جنوں کی مجلس ہوتی ہے اور جنوں کا، تو خیر اس کو چھوڑ دیجیے، ابھی تو میں جوک کے موڈ میں ہوں۔ تو جی انہوں نے کہا کہ میں جنوں میں مجلس پڑھ کے آتا ہوں، ہر سال ایک مجلس ہوتی ہے۔ میں نے کہا میں آپ سے بڑا ہوں، اس لیے کہ میں تو فرشتوں میں مجلس پڑھا کرتا ہوں، یہ فرشتے ہی بیٹھے ہوئے نا چار، یہ جو چند مومنین ہیں 5 7 10 15، اگر میری آئی سائٹ صحیح کام کر رہی ہے تو باقی تو فرشتے ہی یہاں کے بیٹھے ہیں نا۔ اور یہ 2 دفعہ میں کہہ کے آیا ہوں، لیکن اتفاق ہوا کہ انہی 2 مجلسوں کے آخر میں فرشتوں کو اٹھ کے جانا پڑ گیا، اتنے مومنین بعد میں آ گئے۔ یہاں کوئی چانس نہیں ہے، یہاں کسی کے آنے کا چانس نہیں ہے، جانے کا چانس تو ہے۔ تو یہ بات جو میں نے عرض کی ہے وہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ جو لوگ ابھی تک آن لائن اگر سن رہے ہیں تو آپ اندازہ کر لیں کہ میری تقریباً آج کی پوری تقریر تو نہیں، یہ ان لوگوں کا خیال کرنا ہے کہ جو آ گئے ہیں، ڈرائیو کر کے آئے ہوں گے، کوئی آدھا گھنٹہ، کوئی 40 منٹ، کوئی 45 منٹ، تو ذرا سا ڈیفرنٹ ٹاپک ہے، لیکن آخر میں بات شروع ہو جائے گی۔ قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اصل آیت تو پہلی والی ہے، یعنی اصل آیت سے میری مراد ہے کہ میرا اصل موضوع 5 مجالس کا شکر، اللہ کو تھینک یو کہنا۔ پوری ویسٹرن سوسائٹی کی بنیاد 2 لفظوں پر ہے، سوری اور تھینک یو، لیکن یہ اسلام میں بہت اہم ایک پیغام بنتا ہے شکر، لیکن وہ بعد میں بات شروع ہوگی۔ آیت کا ترجمہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم تم کو نعمتیں دے رہے ہیں، اس کا شکر ادا کرو تو ہم اس کو بڑھا دیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم اس کو ڈینائی کرو گے، نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرو گے، اِنَّ عَذَابِي، میرا عذاب ہوگا، اور عام عذاب نہیں ہوگا، لَشَدِيد، ایسے شخص کو میں شدید ترین عذاب دوں گا۔ باقی باتیں کل۔ لیکن آج کی مجلس کا عنوان یہ والی آیت نہیں ہے جو 5 دن کی مجلس کا عنوان ہے، لیکن آج نہیں، آج اس کے بعد والی آیت ہے سورہ بقرہ، آیت نمبر 216، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، sometimes you hate something but it's good for you۔ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا، تمہیں کراہیت آتی ہے، تمہیں ناپسند لگتی ہے، جو انگریزی میں ٹرانسلیشن ہے، تم ہیٹ کرتے ہو شیئن، کسی چیز کو، لیکن وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہی تمہارے لیے خیر ہے، وہی تمہارے لیے اچھی ہے، وہی تمہارے لیے گڈ۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور کبھی تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو، محبت کرتے ہو، یو لو سم تھنگ بٹ ہوا شر لکم، وہ چیز تمہارے لیے بیڈ، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ واللہ یعلم، اللہ تو جانتا ہے نا قیامت تک کی چیزیں، انتم لا تعلمون، تمہیں نہیں معلوم، تمہاری لمیٹڈ نالج، تم سمجھ رہے ہو کہ یہ چیز جو ہے مجھے بری لگ رہی ہے، آئی ہیٹ، تمہیں نہیں پتا کہ یہ فیوچر میں تمہارے لیے کتنی اچھی بننے والی، انتم لا تعلمون، تمہارے پاس مکمل نالج، انفارمیشن نہیں۔ یہ آیت عنوان بن رہی، اس جملے کو ریپیٹ کر کر یہ آیت عنوان بن رہی اس جہاد کا جو چوتھے امام اور شہزادی زینب نے پہلے گھنٹے میں بلکہ پہلے منٹ میں شروع کیا تھا۔ ابھی اس کی تفصیل آئی، لیکن اس سے پہلے رک کر یہ عرض کر دوں کہ جو بار بار میں نے 2 بار ایک جملہ ریپیٹ کیا کہ شہزادی زینب اور چوتھا امام 10واں ہے نا، اب یہ اس وقت قافلہ ان 2 کی قیادت میں چل رہا ہے، اگرچہ اصل میں تو لیڈ امام کر رہا ہے، امامت بڑا منصب ہے، لیکن جس طرح سے چوتھے امام نے ہر جگہ اپنی پھوپھی کو آگے آگے رکھا، امام ہونے کے باوجود ڈسپائٹ امام ہر جگہ ان سے ایڈوائز لے رہے ہیں، مشورہ لے رہے ہیں، ان کے مشورے سے آگے بڑھ رہے ہیں، جبکہ وہ امام ہیں، انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن شہزادی زینب کا جہاد بھی اتنا اہم ہے، شہزادی زینب کا اسٹیٹس بھی اتنا ہائی ہے، مگر 10واں ہے آج،
ہمارے یہاں جب 10واں ہوتا ہے کسی مرنے والے کا تو اس کے نام پہ فاتحہ دلائی جاتی ہے، کوئی کھانا، کوئی شربت۔ زینب کبریٰ تو اس وقت اس حالت میں ہے کہ سکینہ کو پانی کا ایک کوزہ نہیں دے سکتی، اور کس طرح سے اپنے گھر والوں کو یاد کیا ہوگا۔ ہمارے انڈیا پاکستان کے کلچر میں 10ویں کی اپنی ایک اہمیت، مگر یہ جہاد جو شروع ہوا تھا نا، جس عبادت سے شروع ہوا تھا، آج میں اس کے حوالے سے 2-3 باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور یہ چوتھے امام کی زندگی میں آگے چل کر پہلے منٹ والا جہاد نہیں، آگے چل کر یہ والا میسج بہت زیادہ اہم بنے گا، تو وہ 4 دن میرے پاس ہیں ابھی۔ بار بار جو بات میں نے دہرائی وہ ہے کیا چیز؟ وہ یہ ہے کہ یہ جہاد، دونوں کا جہاد کہاں سے شروع؟ خیمے جلے، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے میں، دوسرے سے تیسرے میں، یہاں تک کہ آخری خیمے میں پہنچی۔ یہاں سے وہاں تک کتنے فیسز مجھے نظر آ رہے ہیں جو کربلا معلیٰ کی زیارت میں ایک بار نہیں گئے، بار بار گئے۔ میں 20-25 سال پہلے صدام کے زمانہ مجھے یاد ہے، جب مجلس میں زیارت سے ریلیٹڈ کوئی بات آتی تھی تو مجمع سے میں پوچھتا تھا، مجبور تھا کہ بھئی آپ میں سے کوئی زیارت کو گیا؟ کوئی اگر وہاں کی کوئی بات بیان کرنا ہے، کوئی ہسٹری یا کوئی امپورٹنٹ پوائنٹ، تو پہلے مجمع سے پوچھنا پڑتا تھا۔ صدام کا جو زمانہ تھا 2 آدمی، 4 آدمی، 3 آدمی۔ آج یہ نہیں پوچھنا پڑتا ہے، آج یہ پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ زیارت کو 10 دفعہ گئے ہیں، 15 دفعہ گئے، 20 دفعہ گئے، 25 دفعہ گئے۔ الحمدللہ وہ زمانہ گزر گیا۔ تو اب خیمہ گاہ آپ نے زیارت کی، اور خیمہ گاہ کے مصائب میں جو خیمہ گاہ کی جو بلڈنگ ہے، اس کے اینڈ میں چوتھے امام کا خیمہ ہے، بیچ میں امام حسین اور شہزادی زینب کا بیک ٹو بیک خیمہ۔ تو اب بیویاں ایک خیمے سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے میں ہوتے ہوتے ساری بیویاں آخری خیمے میں جمع ہو گئی، جو آج بھی موجود ہے چوتھے امام کا، جس کے بعد وہ بلڈنگ ختم ہو جاتی۔ اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ ساری بیویوں نے شہزادی زینب سے ایک سوال کیا، اور ایسا سوال ہے کہ ہمارے یہاں کا، تو میں تو یہاں آپ کے بدقسمتی میری کہ میں کچھ ایسی حالت میں آتا ہوں، کچھ میڈیکل پرابلم، کچھ مجلسوں کی تھکن، اور کچھ جسٹ آفٹر حج کی تھکن، کہ میں نہ لوگوں سے مل سکتا ہوں، نہ پورا آپ کا سینٹر دے سکتا ہوں۔ لیکن ویسٹ میں بھی ہر جگہ ایک سنڈے اسکول ہوتا ہے جہاں بچے جا کے ریلیجن کی تعلیم لیتے ہیں، اور ہمارے کراچی میں تو ہے، وہاں سنڈے اسکول میں جانے والا ایک معمولی سا طالب علم 4th 5th گریڈ کا، وہ بھی جو مسئلہ جانتا، وہ والا مسئلہ شہزادی زینب سے پوچھا گیا، جس کا جواب 1 سیکنڈ میں آ جاتا ہے کہ اب ہم کیا کریں۔ یہ بیویاں پوچھ رہی ہیں نا، بہت مشہور، میں تو زیادہ ٹائم لے لیا میں نے، I'm sorry۔ سوال کیا جا رہا اب ہم کیا کریں، جل کے مر جائیں یا باہر نکل سکتے؟ جس طرح سوال کر رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حکم خدا یہ ہو کہ حجاب اہم ہے تو ہم سب جل کے مرنے کو تیار ہیں۔ ہر بیوی اپنے حجاب کی خاطر جل کے مرنے کو تیار ہے اگر حکم خدا۔ اور یاد رکھیے، جو ریگولر حجاب کرنے والی عورت ہے، جس نے ہمیشہ سے حجاب کیا، اس کے لیے جل کے مرنا آسان ہے، بغیر حجاب کے باہر نکلنا زیادہ مشکل ہے۔ میں تو اپنے ماحول میں دیکھتا ہوں، ہمارے خاندان کی وہ خواتین، وہ بچیاں، وہ سیدانیاں، تو اب یہ جل کے مرنے کو تیار ہیں، یہ زیادہ ایزی ہے ان کے لیے، لیکن اپنی مرضی نہیں چلے گی۔ وہ واقعہ یاد کیجئے جو چھٹے امام کا، وہ عورت نے آ کے شراب کا مسئلہ پوچھا اور وہ ساری بات، تو حکم خدا کیا؟ شہزادی زینب ایک معمولی بچہ بھی جو دین کی معمولی سی باتیں جانتا ہے، وہ بھی کہے گا زندگی، لائف سب سے امپورٹنٹ، سارے واجبات معاف ہو جاتے ہیں، سارے حرام الگ ہو جاتے ہیں سوائے ایک حرام کے، یعنی آپ اپنی زندگی بچانے کے لیے کسی دوسرے کو قتل نہیں کر سکتے، باقی سب حلال۔ لیکن شہزادی زینب نے فوراً جواب نہیں دی، کہا نا کہ میرا بیٹا سجاد امام وقت ہے، امام زمانہ ہے، اب سجاد کی امامت ہے، پہلے اس سے پوچھوں گی۔ اب یہ جو ایک عمل ہے، جو اصل میرا موضوع ہے، وہ کل آئے، اور وہ صرف اس لیے آئے گا کہ میں آن لائن یا مجالس انٹرنیٹ پہ ابھی لوگوں نے 10 دن میں 2 دفعہ سنی، اور اس مجمع میں بھی کچھ لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ وہ سن چکے ہیں، تو اس کو میں روک رہا ہوں کل کے لیے۔ تو خیر، اب بات یہ ہے کہ سوال پوچھا، یہ اسلام کی ایک بہت اہم عبادت، کوئی کام اپنی مرضی سے نہ کرو، ہر کام میں ایک ایک قدم اگر اٹھاؤ تو یہ دیکھو کہ اس وقت حکم خدا ہمارے لیے کیا، اس میں اپنی عقل نہ لگاؤ۔ اچھا، اب کیا اسلام عقل کے خلاف ہے؟ عقل کے خلاف نہیں۔ جیسے آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس نکلی ہے،
ایکچوئل یا ریئل انٹیلیجنس کا بھی وہی اصول ہے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو آپ ڈاٹا پرووائڈ کریں گے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو، وہ اسی کی بیس پہ جو ہے وہ جواب دے گا. جتنی آپ کے پاس معلومات ہوگی آپ اسی کی بیس پہ کوئی چیز حل کریں گے. عقل نہیں، انفارمیشن اگر آپ کے پاس کمپلیٹ نہیں ہے تو آپ کا جواب بھی غلط ہوگا. اب میں اس میں 2-3 اہم باتیں آج کر رہا ہوں تاکہ اہل بیت شہدائے کربلا کا 10واں، اور یہ جب کا واقعہ میں نے کوٹ کیا وہ اس وقت اہل بیت کے یعنی شہداء کے بے گور و کفن لاشیں جلتی ریتی پہ پڑے، اور ان لاشوں کے بیچ میں سجاد اور زینب مل کر ہمیں پہلا پیغام یہ دے رہی ہیں، ایک قدم بھی اٹھانا ہے پہلے دیکھو کہ حکم خدا کیا ہے. اچھا اب یہاں میں رکتا ہوں. اچھا میرا ایک ریلیشن آپ لوگوں سے اٹلانٹا کے مومنین سے نہیں، اٹلانٹا کے ان مومنین سے جو مومن کہلاتے ہیں. سر نیم کی بات کر رہا ہوں تو خیر، کیونکہ مومن تو یہاں سارے کے سارے ہیں، لیکن یہ ان سے میرا ایک ریلیشن اور بن گیا ہے، خود بخود یہ ڈیولپ ہو گیا ہے. اور وہ یہ ہے کہ میں کئی سالوں سے آپ میں سے بعض لوگوں کے ساتھ عمرے پہ بھی جا رہا ہوں. عمرہ ایک عبادت، اور پھر بہت سارے آپ میں سے لوگ ہر سال حج پر بھی جاتے ہیں. اس میں آپ کا ساتھ نہیں دے پاتا، پاکستان کا جو قافلہ آتا ہے. لیکن ابھی جیسے بڑے شیطان کے پاس میں اس سال کھڑا تھا، پہلا دن تھا 3 دن جاتے ہیں نا ہم لوگ کنکر مارنے، پہلا دن تھا. اپنے گروپ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، ہم لوگ وہ ڈھونڈ رہے تھے بار بار. آپ کا کوئی قافلہ آیا تھا؟ کوئی نہیں، آپ کا قافلہ. اس میں سے کچھ مومنین میرے پاس آئے، انہوں نے دیکھ لیا کہ میں وہاں کھڑا ہوں، اور انہوں نے آ کے جملہ کہا کہ مولانا ہم آپ کے ساتھ ابھی 3 مہینے پہلے عمرے پہ آئے تھے، اور آپ کی اسپیچز اور آپ کا اسٹائل تو ایسا موٹیویشن ہمیں ملا کہ پھر ہم نے حج کا ڈیسیشن لیا. تو ہم اس سال جو آپ حج پر آئے یہ آپ کی وجہ سے آئے. وہ پورا گروپ میرا کھڑا تھا جب وہ یہ بات کہہ رہے تھے. تو حج میں بھی ایک تھوڑا سا میرا رول ہے، تو اس ایک حج کا بھی ایک رشتہ ہے نا. اس حوالے سے 1-2 باتیں میں حج کے بارے میں، زیارت کے بارے میں کہہ دوں. شرعی مسائل. آج کی تقریر کا انداز شروع میں کچھ اور ہے، پوری تقریر ایسی نہیں. دیکھیے ایک بہت اہم مسئلہ ہے، اس کو یاد رکھیے گا، یہ بہت کام آئے گا. اس سال کچھ ہوئی پورا حج جو ہے ہم لوگوں کا غلط ہو رہا تھا، میرا نہیں، کیونکہ بہرحال میں اب تک مرحوم آیت اللہ خوئی کی تقلید پر باقی. لیکن جو آیت اللہ سیستانی کی تقلید میں ہے سب کا حج غلط ہو رہا تھا. آپ کے قافلے نے مجھ سے بھی کانٹیکٹ کیا اور بھی علماء سے کانٹیکٹ کیا ہوگا اپنے حج کو بچانے کے لیے، اور وہ ایک مسئلے سے پورا حج بچا ہے. اور یہ ہر 3-4 سال یہ پرابلم پیش آتا، تو آپ کے پاس پہلے سے اس کی معلومات ہونی چاہیے. حج کا رشتہ. آقا سجاد نے جو دربار یزید میں جمعے کے دن خطبہ دیا، اس میں بھی اپنا جو انٹروڈکشن کرایا تھا، انا ابن مکہ و مینا، میں مکے کا بیٹا ہوں اور میں مینا کا بیٹا ہوں. مکہ کامن ہے، حج اور عمرے دونوں میں آپ مکہ جاتے ہیں. مینا صرف حج کی بات. مینا کا بیٹا کہہ کے حج کی اہمیت بتائی، اور وہ پورا خطبہ آج کل بہت علماء پڑھتے ہیں. میں تو عموماً صرف مصائب میں وہ پڑھتا ہوں تو چند جملے مصائب کے آتے ہیں، لیکن پورا خطبہ اگر آپ سنیں نا، ثم صعد الامام السجاد الی المنبر، جو شروع ہوتا ہے نا کہ امام ممبر پہ گئے اور یہ خطبہ دیا، اس میں اپنے دادا امام علی کے 75 فضائل بیان کی. اپنے مجمع کے اندر فضائل بیان کرنا اور بات، یزید کے دربار کے اندر مولا کے فضائل بیان کرنا اور بات. اگلا جملہ میں کہنا نہیں چاہتا ہوں لیکن کہوں گا اس لیے کہ میری چوتھی تقریر میں کچھ باتیں اس سے ریلیٹڈ آئیں. پیسے لے کے فضائل بیان کرنا اور بات، ننگی تلواروں کے اندر فضائل بیان کرنا اور بات. 75 فضائل مولا علی کے جو بیان کیا آقا سجاد نے، ان میں سے میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ حج اور اہل بیت کا رشتہ. اچھا اسٹارٹ میں کون سی فضیلت بیان کی؟ بہلول. ہمارے ایک بہلول شخصیت بہت مشہور، وہ اگرچہ بہت عقل مند ہے، لیکن وہ ذرا سا جوک ووک کی نشانی بن جاتی ہے، سمجھا جاتا ہے کہ بہت ہی زیادہ سمپل سادہ انوسنٹ قسم کے. مولا کا لقب ہے بہلول، جس کو ہم لوگ بہلول دانا کہتے ہیں. اور یہ اس خطبے میں آیا ہے جو چوتھے امام نے دربار یزید میں ننگی تلواروں کے درمیان دیا تھا. لیکن اس میں پھر آگے بتا رہے ہیں اپنے دادا کو کہ میرا دادا کون ہے، چوتھا امام علی.
مکی مدنی خیفی شجری بدری احدی حنینی. میرا دادا کون ہے؟ مکے والا. مدنی مدینہ، مکہ مدینہ عمرہ حج میں کامن ہے. اس کے بعد کا خیفی، بڑے شیطان کے بالکل سامنے مسجد، نہیں چھوٹے شیطان کے بالکل سامنے مسجد خیف ہے نا. اب آپ لوگوں کے خیمے جہاں ہیں وہاں سے جو آپ آتے ہیں کنکر مارنے اور جاتے ہیں تو مسجد خیف آپ کے سائٹ پہ نہیں پڑتی. باقی ساری دنیا جب جاتی ہے واپس کنکر مار کے تو جو ون وے ہے نا تو مسجد خیف ہمارے رائٹ سائڈ پر آتی ہے. بہت اہم مسجد، 70,000 انبیاء نے یہاں پہ نمازیں پڑھی. راستے میں ہی آتی ہے تو ہم لوگ نماز پڑھتے ہوئے جاتے ہیں مسجد خیف. مسجد خیف مینس مینا، مینا مینس حج. پانچویں امام کی وصیت بھی یہ تھی کہ ہر سال میں جو میری میراث ہے اس کا 1/3، ہر آدمی کو حق ہے نا 1/3 کا، 1/3 مینا کے میدان میں میرے دادا کی مجلس کے لیے میں رکھ رہا ہوں. تو یہ مینا مینس حج. میں بتا رہا ہوں حج کا رشتہ اپنا اور اٹلانٹا کے مومنین کا، اپنا اور دنیا بھر کے مومنین کا. تو اب یہ حج کے اندر بات ہو رہی تھی کہ لمیٹڈ نالج، اسی میں چلے پہلے ایک بات شروع میں بتا دوں، پھر جو ایک دو تین آج مسئلے بیان کرنے کا موڈ ہو رہا ہے میرا، پھر میں اصل مجلس پہ آتا ہوں. ابھی شروع نہیں ہوئی ہے، گھڑی مت دیکھیے، آپ کہیں گے اب تو ختم ہونے کا وقت ہو گیا. نہیں، ٹھہر جائیے. جب میری مجلس سے ہونا تو گھڑی مت دیکھا کریں، کیلنڈر دیکھا کریں. اچھا، تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اب چھوٹی سی بات، بڑے شیطان کے پاس مجھے آپ کے قافلے کے کچھ لوگ ملے، کچھ لوگ، باقی آپ کا قافلہ باقی کہیں اور کھڑا تھا، نظر آ رہا تھا، اور میرا قافلہ تھا. ہر سال یہاں پہ ایک چیز ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ بہت سارے برادران اہل سنت بڑے شیطان کو کنکر مارنے کے بعد وہاں کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں. اور ہمارے قافلے کے لوگوں کو میں نے دیکھا، بعض لوگوں کو جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے ہیں، ہم تو دیکھ بھی نہیں رہتے، وہ دھکا دے کے ان کو بھگاتے ہیں کہ یہ کوئی دعا مانگنے کی جگہ. حج میں 14 جگہوں پہ دعا کی بڑی اہمیت ہے، وہاں کی دعا فوراً قبول. جن میں سے ایک بڑا شیطان ہے، روایتوں میں ہے، ہمارے مراجع کی کتاب میں لکھا ہے، جب آپ حج پر جائیں نا، دعا کی 14، بھائی انسان حج پہ جاتا ہے تو اس کا ایک بڑا مقصد ہوتا ہے دعا کرنا بھی، اگرچہ اس میں دعا کا ایک بہت اہم اصول ہے. یہ بھی میری ایک مجلس ہوگی الگ سے، حج سے ہٹ کر ہوگی، ایک اہم مجلس. نہیں، اہم تو میں نہیں کہوں گا، یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ لوگوں پر، لیکن ایک مجلس ہوگی. ایک دعا حج میں بار بار ریپیٹ کرائی گئی. جب آپ مکے میں انٹر ہوتے ہیں نا، مسجد الحرام میں جا رہے ہیں، مسجد الحرام میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں کیونکہ یا آپ نے ہر ایک نے حج کیا یا ہر ایک نے عمرہ کیا. جو خانہ کعبہ جس کے اندر ہے، جو آپ مین گیٹ سے داخل ہوتے ہیں، جہاں جوتے اتارتے ہیں، وہاں دروازے پہ کھڑے ہو کے آپ سے کیا دعا پڑھوائی جاتی ہے؟ بہت اہم دعا، یعنی انٹری ہو رہی ہے، آپ کی فرسٹ انٹری ہو رہی ہے اللہ کے گھر میں، یہ دعا پڑھو. پھر آپ گئے عرفات کے میدان میں، عرفات کے میدان میں مومن مر جاتا ہے، وہاں یہ دعا پڑھوائی جاتی ہے. پھر آپ گئے مزدلفہ کے میدان میں رات کے وقت، وہاں مومن زندہ ہوتا ہے دوبارہ، وہاں یہ دعا پڑھوائی جاتی ہے. پورے حج میں ایک دعا ایسی ہے جو ہر اہم جگہ پہ ریپیٹ ہو رہی ہے، وہ بہت اہم میسیج، لیکن وہ 2-4 منٹ میں بتانے والا نہیں ہے، کیونکہ آپ حج کر چکے ہیں یا عمرہ کر چکے ہیں تو آپ مزہ لیں گے. جو عرفات اور مزدلفہ نہیں گئے وہ شاید تھوڑا سا نہ سمجھ پائیں، لیکن جو بھی مکہ گیا ہے عمرے پر بھی، جس وقت انٹر ہوتے ہیں مسجد میں، جوتے اتارے، اب ہم کو اندر انٹر ہونا. ایک چیز عوام میں مشہور کہ خانہ کعبہ کو دیکھ کے پہلی دعا جو مانگو گے فوراً قبول. تو آپ اپنی دعا مانگیں گے نا، اسلام اس سے بھی پہلے ایک دعا اپنی طرف سے آپ سے منگواتا کہ پہلے یہ والی دعا مانگو پھر اپنی دعائیں مانگنا. تو وہ کتنی اہم دعا ہوگی. اور میں آپ کو 100% یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اگر شریعت میں وہ دعا نہ آئی ہوتی تو انسان وہاں جا کے جتنی دعائیں مانگتا، یہ والی دعا تو نہیں مانگتا، یا کم از کم شروع میں نہیں مانگتا. یہ کل کی بات. تو اب وہ جو دعا بہت اہم ہے، تو وہ دعا تو بہت اہم ہے. کیونکہ وہ اہم کیوں ہے؟ کیونکہ وہ باقی ساری دعاؤں کو قبول کرواتی ہے. کتنی اہم ہو گئی. لیکن باقی خانہ کعبہ حج میں کہاں کہاں دعائیں قبول؟ 14 جگہ کہاں گیا؟ حجر اسود کے پاس 15. نمبر 2 جو مصلی شبر و شبیر، جو امام حسن اور حسین کے نماز کی جگہ، دوسرا. نمبر 3 مقام ابراہیم اصلی. حج اور عمرے والے کو مقام ابراہیم تو پتہ، اس کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھتا. یہ اصلی جگہ نہیں، اصلی جگہ وہ ہے جہاں امام زمانہ آ کر اس پتھر کو رکھیں گے. آج وہ اصلی جگہ پہ نہیں، ہٹا دیا ظالموں نے. نمبر 4 جہاں پہ آج مقام ابراہیم،
الحجر ثم الملتزم ثم المقام الاصلی ثم المقام الحالی، 4 ہو گئے۔ نمبر 5 وہ جو گول دیوار ہے، گول تو نہیں ہے، یو شیپ، ہجر اسماعیل۔ نمبر 6 مستجار، جہاں رسول خدا جب طواف کرتے ہیں تو آخری چکر میں اپنا سینہ اور پیٹ دیوار سے ملا کے دباتے ہیں۔ اس کے بعد جہاں زمزم کا کنواں ہے، ایکچوئل کنواں زمین کے نیچے، حجر اسود کی لائن میں 22 میٹر کے آگے۔ اب یہ ساری چیزیں تو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر میں لسٹ بتا بھی دوں تو آپ میں سے زبانی کس کو یاد ہوگی، لیکن میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کوئی ایک آدھ چیز یاد رہ جائے، خاص طور پر اس کی وہ باتیں جو بہت کم ہوتی۔ تو یہ ہو گیا حجر اسود، پھر ملتزم جسے مصلی شبر و شبیر مصلی امام حسن و حسین کہتے ہیں، جو حضرت ہارون جب اپنے بیٹوں کو لائے تھے وہ وہاں نماز پڑھتے تھے، تو جب امام علی حسنین کو لاتے تھے وہ بھی وہیں نماز پڑھتے تھے۔ 3 مقام ابراہیم، 4 مقام ابراہیم، 5 حجر اسماعیل، نمبر 6 مستجار، نمبر 7 زمزم کا کنواں۔ 7 تو یہ ہوگا۔ یہ کہاں ہے؟ یہ خانہ کعبہ کی طرف۔ نمبر 8 صفا پہاڑی، بہت اہم جگہ ہے۔ اور نمبر 9 صفا اور مروہ کے درمیان جو ہم چلتے ہیں، کتنی دعاؤں میں ہے، حج کی دعاؤں میں بھی، کیا ہے خدا تجھے واسطہ ان تمام بزرگ شخصیتوں کا جنہوں نے بین صفا و مروہ، صفا اور مروہ کے درمیان کے علاقے میں دعا مانگی۔ ابھی اس سال میں نے آپ کے عمرے گروپ کو خاص طور پہ بتایا تھا آخری دن کہ اگر اب تک آپ نے دعا نہیں مانگی، جائیے ایک دن صفا پہاڑی پر دعا، اور دونوں کے درمیان جو راستہ اس میں دعا، اور پھر وہ 3 وہی جگہ، عرفات، مزدلفہ، منی، اور پھر 3 شیطان، چھوٹے شیطان، درمیانی شیطان، بڑا شیطان۔ اب یہ ساری روایتیں ہیں جن کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، کیونکہ آپ میں سے بہت سے حج کر کے آئے ہیں، بہت سے حج کا ارادہ کر رہے ہیں، اور اس سال تو جو لوگ آئے ہیں تو بہت خوش آئے ہیں نا، کہ بہت اچھا حج ہوا۔ حج اچھا ہونے کی 3-4 وجوہات۔ نمبر 1 یہ کہ میرا اندازہ ہے کہ اس سال 500,000 حاجی کم تھے۔ 200,000 تو انڈیا پاکستان کے حاجیوں کے ویزا ہی نہیں لگے، 2 لاکھ جسے ہم اردو میں کہتے ہیں۔ انلیگل حاجیوں کی جو پکڑ دھکڑ ہوئی تھی، جو حج کر کے آئے ان کو یاد ہوگا نا، وہ آپ گلے میں لٹکائے پھرتے تھے نسک کارڈ، کم سے کم 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ وہ حاجی رکے۔ تو اسٹیمیٹڈ میرا اندازہ ہے کہ 400,000 سے 500,000 حاجی کم تھے، کراؤڈ کم ہے تو حج اچھا ہو۔ نمبر ویدر بہت اچھا تھا، یعنی اچھے سے میری مطلب مراد یہ ہے کہ لاسٹ ایئر کے مقابلے میں صرف 11 دن کا تو فرق تھا، لیکن واقعاً اس سال کا ویدر بہت اچھا تھا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ انتظامات بھی بہرحال اچھے تھے، لیکن میں انتظامات کو اتنا اپریشیٹ نہیں کرتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ آپ کہیں گئے 3 اسٹار ہوٹل میں آپ ٹھہرے، نیکسٹ ٹائم آپ گئے 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرے، اور آپ کہیں کہ جی 5 اسٹار ہوٹل تو بہترین تھا، تو آپ نے پیمنٹ بھی تو 5 اسٹار کا کیا ہے، حج کتنا مہنگا ہو گیا۔ وہ جب آپ نے پیمنٹ 5 اسٹار کا کیا تو سہولت 5 اسٹار کی ملے گی۔ ہاں وہ ظلم تھا جو پہلے قافلے کے کچھ قافلے والے کرتے، پیمنٹ لیتے تھے 5 اسٹار ہوٹل کا، آپ کو ہوٹل 3 اسٹار دیتے تھے، لیکن اس سال تو جو پیمنٹ لیا اس کے اعتبار سے سب۔ تو اب یہ کہ بہت اچھا حج سال، لوگ خوش واپس آئے تھے، تو اگلے سال بھی جائیں گے، تو میں نے کہا یہ چیزیں آپ کو بتا دوں، ذہن میں رکھیے گا۔ لیکن میں یہ اس نیت سے یہ میں نے لسٹ نہیں گنائی، میں نے لسٹ گنائی تھی کہ باقی ساری چیزیں تو لوگ قبول کر لیتے ہیں۔ اچھا ایک جملہ میں کہہ گیا، کہیں ایسا غلط فہمی نہ ہو، عرفات میں مومن مر جاتا ہے، مزدلفہ میں مومن دوبارہ زندہ ہوتا ہے۔ عرفات میں ہم لوگ رہتے ہیں مغرب تک، مزدلفہ میں جاتے مغرب کے فوراً بعد۔ مر جاتا ہے کا مطلب کیا؟ عرفات وہ میدان ہے جہاں پرانا مومن، گناہگار مومن، زندگی بھر اللہ کی نافرمانی کرنے والا مومن مر گیا۔ اور مزدلفہ وہ ہے کہ حدیث پیغمبر کی کہ جو حج صحیح کرتا ہے ایسا ہے جیسا اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے جنا، وہ مزدلفہ کا میدان پیدا ہو گیا، دوبارہ پیدا ہو گیا۔ تو خیر یہ تو میں وہ جملے ہیں جو حج میں لوگوں کو بتاتا ہوں، یہاں تو میں نے ذرا غلط جگہ اس لیے چھیڑ دیا کہ آدھے سے زیادہ مجمع مجھے نظر آ رہا ہے یہ حاجی ہیں یا عمرہ کرنے والے ہیں۔ تو اب اس میں بات یہ تھی کہ شیطانوں کے پاس بھی دعا قبول، اور سمجھ میں بھی آتا ہے، شیطان کو آپ نے کنکر مارے، یعنی شیطان کو آپ نے بھگا دیا، شیطان بھاگ گیا تب دعا مانگے قبول ہے۔ شیطان آپ کے سر پہ سوار ہے اور آپ دعا کر رہے ہیں، عورت بے حجاب بیٹھی ہے دعا کر رہی ہے، شراب پی رہے ہیں دعا کر رہے ہیں، نماز قضا کر رہے ہیں تو دعا کر رہے ہیں، کہاں دعا قبول ہوتی؟ اللہ قبول کر لیتا ہے، میں اللہ پہ حکم نہیں دے رہا ہوں، لیکن اللہم اغفر لی الذنوب التی ترد الدعا،
یا تحبس الدعا، خدا بندہ میرے گناہ معاف کر دے، جو دعا روک لیتے ہیں. تو ابھی آپ شیطان کو مار کے آئے ہیں، جو آپ کو گناہ پہ لے جانے والے وہ مر گئے، آپ دعا کرو فوراً دعا قبول ہے. تو عرفات میں دعا قبول ہے، مزدلفہ میں قبول ہے، تینوں شیطان. لیکن لیک آف نالج کی وجہ سے دھکے دے کے لوگ ہٹاتے ہیں کہ بھئی یہاں تو کوئی دعا مانگنے کی جگہ، جا کے کعبے میں مانگو. کعبے کی دعا بھی قبول ہے، وہ اللہ کا گھر ہے. شیطان کی موت، شیطان کو کنکر مار کے مار دیا نا آپ کو. اللہ اکبر اظہر عنی شیطان، کیا کہہ کے آپ کنکر مارتے ہیں؟ اے خدا شیطان کو مجھ سے دور بھگا دے. پھر یقیناً دعا قبول ہے. لیک آف نالج کی بات ہو رہی تھی، جہاں معلومات نہیں. اب جب معلومات نہیں ہے تو اس سے ریلیٹڈ ایک چھوٹی سی بات اور سن. ابھی اصل مجلس شروع نہیں ہے، شروع ہونے والی. اچھا وہ کیا ہے؟ میں تو اس کا آئی وٹنس ہوں. بعض اوقات جھگڑے بھی ہوتے ہیں. جھگڑے اس لیے ہوتے ہیں کہ میں عموماً زیارت کے قافلوں میں نہیں جاتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ قافلے کے آرگنائزر اپنے حساب سے قافلہ چلاتے ہیں. اب اس میں کوئی اگر ایسی چیز ہو رہی ہے جو یا شریعت کے خلاف ہے یا خلاف تو نہیں ہے لیکن ریکمنڈیشن کے خلاف ہے تو مجھے بولنا پڑتا ہے. اب قافلے، بہت سارے قافلے ایسے ہیں جو کمرشل ہوتے ہیں کہ مولانا آپ تو ہمارے کسٹمر کو بھگا دیں گے، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم آپ ہی کو بھگا دیں. تو اب وہ جو پرابلم آتے ہیں نا، اس کی وجہ سے میں زیارت کے قافلوں میں نہیں جاتا ہوں. حج میں لوگ سب سن لیتے ہیں، زیارت میں بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں. کیا بات کہہ رہا ہوں، یہ میں نے سنا ہے، قافلے میں سنا ہے، اور تقریباً جتنے قافلوں میں گیا ہوں، آلموسٹ 100 تو نہیں کہتا، 80% میں یہ سنا اور مجھے بولنا پڑا. ہمارے پاس زیارات سے ریلیٹڈ حدیثوں کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے کامل الزیارات. ابن قولوے کی کتاب ہے، شیخ مفید کے استاد تھے. کازمین میں ان کی اور شیخ مفید دونوں کے قبریں جو ہیں وہ ایک ہی جگہ برابر سائیڈ میں ہیں. یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اتنا بڑا مرجع آیت اللہ خود ایک زمانے میں نظریہ رکھتے کہ اس کی ہر حدیث اول سے آخر تک بالکل صحیح اور اتھینٹک. بعد میں تھوڑا سا کہا کہ اس کے اندر جو حدیثیں انہوں نے اپنے استاد سے سنی ہیں وہ سب اتھینٹک. بہت اہم کتاب ہے. اس کے اندر پورا ایک چیپٹر ہے، اس میں 9 کی 9 حدیثیں ہیں، سب صحیح. حدیث میں یہ بڑا مسئلہ ہے نا، بالکل صحیح حدیث، وہ پوری 9 صحیح. اچھا وہ ابھی میں آتا ہوں. اب میں جاتا ہوں جب قافلے میں تو کربلا جانا ہے، نجف اترے زیارت کی، کربلا جانا ہے. کچھ قافلے والے جو بغداد ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں، کازمین زیارت کی، اب کربلا جانا. اب آرگنائزر پہلے سے بتا رہا ہے. دیکھیے اب اس میں آرگنائزر کا کوئی بھی نقصان نہیں. یہ کوئی وہ اپنے پیسے بچانے کے لیے بات نہیں کہہ رہا، اپنی عقل سے. عقل مینس اپنی لمیٹڈ نالج سے وہ ایک بات کہتا ہے کہ دیکھیں ہم کربلا جا رہے ہیں تو کربلا اس طرح جائیے کہ جیسے آدمی کسی کی میت پہ جاتا ہے، پرسے پہ جاتا ہے، اور یہ ہے کہ آپ میلے کپڑے پہن کے جائیے اور خبردار نہائیے گنی اور بال بکھرے ہوئے اور آنکھوں میں آنسو ہو، سر پہ ریت پڑی ہو. یہ ساری باتیں صحیح، لیکن اس پہ ایک لفظ آ جاتا ہے، وہ خوشبو کے لیے ہے. روایتوں میں لوگ غسل کے لیے بھی کہتے ہیں کربلا جانا ہے تو غسل نہیں کرنا ہے، خوشبو نہیں لگانا ہے، نئے کپڑے نہیں پہننا. یہ جو لفظ آ گیا کہ غسل نہیں کرنا ہے، وہ ہر معصوم کے روزے پہ کرے. کربلا تو میت میں جا رہے ہیں. جتنا غمگین، جتنا انسان سوگوار بن کے جائے وہ زیادہ. اب یہ بالکل ٹکرا رہا ہے امام معصوم کی انسٹرکشنز. 9 حدیثیں کہ اگر کوئی کربلا میں میرے دادا کی زیارت سے پہلے فرات کے پانی میں غسل کرے، ایک حدیث ہے اس کے سارے گناہ فوراً معاف ہو جاتے ہیں. اس کے جسم سے پانی نہیں گر رہا ہے، گناہ گر رہے ہیں، گناہ. دوسری حدیث یہ ہے کہ وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا اس دن تھا کہ یوم ولدت امہ، جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا. جو کربلا جو حج والی حدیث ہے وہ فرات کے پانی سے غسل ہے، زیارت نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ زیارت ہے، کہا جو زیارت سے پہلے غسل کرے گا یہ اس کا ثواب. تیسرا یہ ہے کہ غسل کر کے اگر وہ جاتا ہے میرے جد کی قبر کی طرف، ہر قدم پر اسے 100 حج اور عمرے کا ثواب ملتا. کامل الزیارات کتاب عربی میں، اس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی موجود ہے اور وہ انٹرنیٹ پہ PDF میں ہے. اس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے، فارسی تو ہے. دیکھ لیجئے، جا کے چیک کر لیجئے، لسٹ دیکھ لیجئے، اس میں ایک لسٹ ہوگی امام حسین کی زیارت سے پہلے غسل کا ثواب. یہ 9 حدیث. اب وہ قافلے کا آرگنائزر، یہاں اس کا کوئی پیسہ انوالو نہیں. بہت ساری چیزیں وہ اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ اپنے پیسے بچائے، یا نہیں، بس وہ اپنی ایک نامکمل معلومات کی بنیاد پہ کہ جی غسل نہیں کرنا. میں نے کہا باقی چیزیں تو بالکل صحیح ہے، خوشبو نہ لگانا. باقی چیزیں صحیح ہیں کہ نئے کپڑے نہیں پہننا. باقی چیزیں صحیح ہے کہ عمدہ اور لذیذ کھانے نہ کھانا. یہ نہیں کہتے وہ لوگ، لیکن یہ کپڑے خوشبو، لیکن غسل نہ کرو.
اس مومن کو اتنے بڑے ثواب سے محروم کر رہے ہیں, اس کے سارے گناہ معاف ہو رہے ہیں, یہ اتنا پاک ہو رہا ہے جیسے اس دن معصوم بچہ جو اپنی برتھ کے دن ہوتا ہے اور ہر قدم پہ جو اسے 100 حج اور عمرے کا ثواب مل رہا ہے, اسے تم روک رہے ہیں اس کو. ہاں اگر امام نے کہا ہوتا کہ ہمارے جیسے کھانے کے لیے امام نے کہا نا, جب کربلا ہو تو لذیذ کھانے نہ کھانا, کیا میت میں کھانے آدمی جاتا ہے, لیکن غسل کے لیے الٹی بات امام نے کہی, پاک و پاکیزہ ہو کے جاؤ. میرا تعلق جو ہے میرے بزرگوں کا یو پی سے, مولانا محترم راجستھان کے ہیں, آپ لوگ شاید گجرات میں آتا ہے احمد آباد میرا خیال ہے. تو اب یہ ہے کہ یو پی کا ایک طریقہ ہے کہ اہل بیت کے حوالے سے ہر چیز میں طہارت کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے, ہر چیز میں طہارت, چاہے وہ طہارت اسلام کو نہیں چاہیے. پہلے تو ہمارے یہاں 22 رجب کی نیاز یا اس قسم کی اور نیاز سے برتن بھی بالکل نئے آتے تھے, اور وہ نیاز کے بعد پھر وہ برتن تو ذرا جھوٹے ہو گئے تو اس کو دھونا, یہ پرابلم, مٹی کے برتن آتے ہیں, ایک دفعہ استعمال کیا اس کے بعد اس کو جو ہے وہ دریا میں یا سمندر میں ڈال دیا. اہل بیت کی سے ریلیٹڈ یہ نیاز کی چیز ہو گئی نا, تو یہ بھی مقدس. ہاتھ بھی ہم لوگ نہیں دھوتے تھے عام جگہوں پہ, گراس میں یا کہیں سبزی وغیرہ میں جا کے ہاتھ دھوتے ہیں, اہل بیت سے ریلیٹڈ. ہماری عورتیں اگر اپنے منتھلی پیریڈ میں ان کو نیاز کی چیز پکانے بھی نہیں دیتے تھے, کھانے بھی نہیں دیتے تھے. بہت ساری چیزیں ایسی تھیں شریعت میں نہیں, لیکن طہارت, اہل بیت پاک ہیں, پاکیزہ ہیں, یطہرکم تطہیرا ہیں, تو ان کے قریب بھی جو جائے گا ان سے جو چیز ان سے ریلیٹڈ ہوگی اس کو بھی پاک کرنا اہم ترین. کربلا جا رہے آقا حسین کے روضے پہ, ان سے زیادہ پاک و پاکیزہ کائنات میں کوئی نہیں. شہید ہوئے, شہید تو عام شہید بھی, عام شہید بھی, وہ بھی جو ہے وہ اتنا پاک ہو جاتا ہے کہ شہید کو غسل میت دینا حرام ہے. وہ تو آلریڈی پاک ہو چکا ہے اپنے خون میں نہا کر. ہر میت جیسے ہی میت ہوئی نجس ہو گئی نا, 3 غسل دو تو پاک ہوگی. کیسے نجس ہو گئی کہ وہ تو نجس ہے, آپ نے اس کو ٹچ کر لیا, آپ پہ غسل مسح میت واجب ہو گئے, اتنی نجس ہے. اور شہید راہ خدا کے لیے کہا کہ اس کو ایک بھی غسل نہیں دے سکتے. کیا کرو گے غسل دے کر؟ پاک کرو گے؟ وہ تو آلریڈی پاک ہے, وہ اپنے خون میں نہا چکا ہے, اتنا پاک ہو گیا. تو کربلا کا شہید سرکار سید الشہداء, تمام شہیدوں کے سردار ہیں, ان سے زیادہ پاک و پاکیزہ کون ہے؟ تو ان کے پاس جا رہے ہو تو بالکل پاک ہو کے جاؤ. اب وہاں روک دیا گیا کہ غسل نہ کرنا, یہ اپنی معلومات. اچھا اب یہ ہے کہ دوسری طرف اگر ان کو اس طرح سمجھائی کہ کائنات کی پاکیزہ ترین پرسنالٹی کے پاس جا رہے ہو تو سمجھ میں بھی آتی ہے بات, اور اس طرح سمجھائیے کہ میت پہ سوگوار بن کے جاؤ تو وہ بات بھی سمجھ میں آتی. مومن کنفیوز ہو جاتا ہے نا. ایک کسی امام باڑے میں ایک خطیب, ایک اسپیکر آئے تھے, انہوں نے ایک مجلس پڑھی اور ثابت کر لیا پوائنٹ اے کو. دوسرے آئے, انہوں نے مجلس پڑھی, انہوں نے ثابت کیا یہ ایک غلط. اچھا مجمع نے پہلے کو بھی داد دی, نعرے لگائے, نعرہ حیدری ہو, چھت پھٹ رہی ہو, یہ ہو رہا ہے. دوسرے نے اس کے بالکل اگینسٹ پڑھی, اس کو بھی نعرہ حیدری. میں نے کہا کہ بھائی آپ لوگ کون ہیں؟ وہ بھی صحیح ہے, یہ بھی صحیح ہے. کہا مولانا آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں. تو اب یہ جو پالیسی ہوتی ہے نا کہ آپ بھی صحیح اور آپ بھی صحیح اور آپ بھی صحیح, یہیں سے اسلام کا خاتمہ ہوتا. تو میں نے 3-4 آپ کو اگزامپل دی ہیں کہ تو بالکل آج کل کے کرنٹ ایشو والے مسئلے ہیں, یہ ہوتا. کوئی حدیث جا کے نہیں دیکھنا. چلے میں تو خود اس بات کا قائل ہوں کہ کام مومن کا کام نہیں, حدیثوں کو چیک کرا. مرجع سے تو پوچھیں, 2 قسم کے لوگ ہیں نا ہمارے یہاں. ایک وہ ہیں جو مرجع کو مانتے ہیں, ان سے پوچھ لیجیے کہ کیا زیارت کا غسل مستحب ہے کہ نہیں. اور ایک وہ ہے جو مرجع کو نہیں مانتے, اخباری کہتے ہیں ہر چیز حدیث, تو حدیث میں جا کے دیکھ لیجیے. نہ آپ ادھر جا رہے ہیں نہ آپ ادھر جا رہے ہیں, اپنی مرضی چلا رہے ہیں. بس یہیں سے جو امام نے کہا جہاں سے قیاس آ گیا وہاں دین کا خاتمہ ہو گیا. تو یہ 2-3 میں نے کچھ حج کی مثالیں, کچھ زیارت کی مثالیں دی, لیکن میرا اصل پوائنٹ وہ کہ حکم خدا معلوم کیے بغیر قدم آگے نہ بڑھاؤ. اب یہ تھوڑا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں آپ کو وہاں لے جاؤں گا کہ حکم خدا معلوم کہاں سے ہوگا, وہ اس طرف میں لے جاؤں گا. ابھی نہیں جا رہا ہوں, آج نہیں جا رہا ہوں. اب یہاں رک کے جو بات میں نے شروع میں کہہ دی نا, اس کو جو کمپلیٹ کر لوں, وہ تو 1 منٹ کی بات. میں نے کہا کہ پورا حج اس سال لوگوں کا غلط ہو جاتا, اور تقریباً ہر 3-4 سال بعد یہ ہوتا ہی ہوتا ہے. اب وہ یہ ہے کہ آیت اللہ السیستانی کا نظریہ یہ ہے کہ مون سائٹنگ حج والی بھی جو ہے وہ اپنی جو شریعت کے ریکوائرمنٹ ہے اس کے حساب سے ہوگی, وہاں کا اعلان نہیں چلے گا. سعودی حکومت نے اعلان کر دیا, اس کی کوئی حیثیت نہیں. جو آپ کے یہاں اٹلانٹا میں جس طرح آپ رمضان اور عید کرتے ہیں. اچھا ویسٹ میں اور خاص طور پہ امریکہ میں کیلکولیشن پہ بہت زور ہونے لگا. وہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ کیلکولیشن پرفیکٹ ہے کہ نہیں.
پرفیکٹ ہو جائے گی تو مانا جائے گا، لیکن اب یہ پرفیکشن ہے کہ اس کو چھوڑ دو، اس بحث میں ہم نہیں پڑھتے. لیکن اس سال جو سعودی عرب میں ڈکلیئر کیا چاند، تو کسی بھی کیلکولیشن سے چاند پاسبل ہی نہیں تھا ہی نہیں، چاند ممکن ہی نہیں تھا. اعلان ہو گیا کہ جی چاند ہو گیا، تو اس پہ سب لوگ حج کریں. ممکن تو نہیں ہے نا کہ اٹلانٹا کے 50 یا 70 یا 80 یا 100 مومنین سب سے الگ حج کریں کہ ساری، کیونکہ حج کے اندر جو ہے نا ڈیٹ فکس ہے، 9 تاریخ کو ساری دنیا کو عرفات جانا. ہمارے حساب سے تو ابھی 8 تاریخ، ہم تو نہیں جا سکتے، ہم کل جائیں گے. کل تو کوئی جانے میں نہیں دے گا عرفات میں. پہلے تو قتل کر دیتے تھے کہ پوری دنیا 9 تاریخ کو عرفات گئی، 10 کو منا جاتی. آپ ایک دن پیچھے ہیں، کیونکہ چاند آپ کے نزدیک کو 2 عادل گواہوں کا دیکھنا یہ سب نہیں تھا. تو 9 کو وہ لوگ گئے، آپ 8 کو مکے میں بیٹھیں گے. آپ کی جو 9 ہوگی لوگ مینا میں جائیں گے، آپ عرفات میں پہنچیں گے. پہلے سے مطلب 500 سال پہلے نہیں، 50-80 سال پہلے. ہمارے ایک بہت بزرگ خواجہ تھے، انہوں نے اس زمانے میں 45-50 حج کیے تھے، اونٹوں کے زمانے میں. مرحوم حبیب وال جی، وہ تو اس میت کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا جو آج بھی ایران میں شہید مروہ کہلاتا ہے. مروہ پہاڑی پہ جس کی گردن اڑائی گئی تھی. یہ 1944 کی بات، 80 سال پہلے تک قتل ہو جاتا تھا. تو خیر وہ تو ایک 80 سال تو نہیں، اب تو آج کی بات کریں تو آیت اللہ سیستانی کے نزدیک چاند اسی طرح سے حج میں بھی ماننا پڑے گا جیسے اپنے شہر میں آپ عید کا چاند مانتے ہیں، جو اس کا ریکوائرمنٹ. ہر 2-3 سال کے بعد ایسا چاند اناؤنس ہوتا ہے جو کسی طرح پاسبل نہیں. تو اب کیسے حج کریں؟ وہاں پہ وہ مسئلہ کام آتا ہے کہ اگر آغا سیستانی اس میں فتویٰ دے دیتے تو پھر آپ حج نہیں کر سکتے تھے. اچھا، حج کی شرائط میں ایک شرط ہے کہ راستے محفوظ ہو. تو کہتے تھے ایسے آدمی پہ حج واجب نہیں. جیسے اگر آپ کہیں کہ ٹھیک ہے وہ ہم نے مان لیا، تو لیکن ہم حج کریں کیسے؟ پھر پرابلم سلوشن کیا ہے؟ سلوشن جس پر قرضہ ہے وہ حج واجب حج نہیں کر سکتا. یہ آغا سیستانی کا وہ فتویٰ جو پہلے سے مشہور ہے. ہمارے قصیدوں اور نوحوں میں بھی آتا ہے کہ سنتے ہیں کہ قرض دار کا حج نہیں ہوتا ہے. تو یہ آغا سیستانی آج بھی کہتے ہیں قرضہ اگر آپ پر ہے، چاہے وہ مورگیج ہی کیوں نہ ہو، آپ حج کر سکتے ہیں، وہ واجب نہیں ہوگا. بعد میں جب کبھی قرضہ اتر جائے گا تو پھر حج کرنا. اور اگر راستے محفوظ نہیں ہیں، آپ کو نہیں کرنے دے رہے ان ڈیٹس میں حج، تو وہ حج آپ کا حج نہیں ہوا. اب وہاں تو حج ہوا ہی نہیں، پھر آپ کو اگلے سال آنا. اچھا، لوگ خوشی سے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ جملہ جو ہے نا یہ 10 سال پہلے ذرا مشکل تھا. مولانا اتنی مشکل سے تو ایک حج کیا ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، کچھ انتظام وہاں نہیں. اب نہیں ہے، سب لوگ خوشی سے جاتے ہیں. اگلے سال بھی آ جائیں گے، وہ چلا جائے گا دوبارہ حج. لیکن بہرحال ہر ایک کے لیے یہ پاسبل نہیں. آپ کو اللہ نے ایسے دی، آپ تو ہر سال حج کا ارادہ کرتے ہیں، لیکن جو باقی لوگ ایک دفعہ گئے تو اب وہاں انہوں نے فتویٰ نہیں دیا. اب یہ لفظ یاد رکھیے، بہت کام کا لفظ. جیسے آپ کو نماز میں الحمد کا سورہ یاد کرنا ہی کرنا. ایک آدمی کہے کہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، میں قرآن نہیں سیکھا، میں نے والدین کی غلطی ہے جو بھی، لیکن کم از کم تمہیں الحمد کا سورہ یاد کرنا ہے. اسی طرح یہ لفظ یاد کیجئے، آپ کے لیے شریعت 50% آسان ہو جائے گی. بہت اس کی اچھی مثالیں، لیکن آج نہیں. آج تو اصل مجلس تو ابھی شروع نہیں ہوئی ہے، اب شروع ہونے جا رہی ہے. اور بہت میں نے کہا نا شروع میں کہ 30% حصہ میں ریپیٹ کروں گا، تو 70% یہ نئی باتیں تھیں. آخری بات، ایک لفظ ہے احتیاط واجب، کمپلسری پریکاشن یا obligatory پریکاشن. جب یہ مرجع لفظ استعمال کرتا ہے، دیٹ مینز آپ کو پرمیشن ہے کہ اس مسئلے میں آپ اپنے مرجع کو چھوڑ کے جو سیکنڈ مرجع ہے اس کی طرف جائیں. ہر ایک کی طرف نہیں، جو سیکنڈ ہے علم میں جو دوسرا. یعنی اگر جو آپ کا مرجع آج انتقال کر جائے تو اس کے بعد آپ کس کی تقریب میں چلے جائیں گے؟ فوراً وہ سیکنڈ. اور اگر کبھی وہ بھی احتیاط واجب لگائے تو تھرڈ پہ جاتے ہیں. یہی سیکوینس چلتا ہے. جیسے مثلا بٹ کوائن یا کرپٹو کرنسی، آغا سیستانی کے احتیاط واجب میں حرام ہے. ان کے بعد نمبر 2 پہ ایک نام آتا ہے آغا وحید خراسانی، ان کے یہاں بھی یہ احتیاط واجب پہ حرام. نمبر 3 پہ آغا شبیری زنجانی کا نام آتا ہے، ان کے یہاں جائز. تو جو ہم لوگوں کو مسئلہ بتاتے ہیں بٹ کوائن کرپٹو کرنسی کا کہ آپ اس میں حصہ لے سکتے ہیں، وہ اسی اصول کے تحت. لیکن اب بات ابھی حج کے کیجئے، کرپٹو کرنسی کی بات چھوڑیں. اچھا، مجھے نہیں پتا یہ کیا چیز ہوتی ہے، بٹ کوائن کیا چیز ہے، کرپٹو کرنسی کیا چیز ہے. میں تو جو بک میں لکھا ہے وہ آپ کے سامنے میں نے شرعی مسئلہ پیش کیا. حج کا پتہ کہ آغا سیستانی نے کہا احتیاط واجب یہ ہے کہ حکومت کا اناؤنسمنٹ بالکل بیکار ہے.
اب یہ چونکہ احتیاط واجب لگا دینا تو ایک راستہ ہے کہ ان کے بعد کے مرجے کو مانو، ان کے بعد جتنے مرجے ہیں سب اجازت دیتے ہیں. تو یہی اس سال بھی جب یہ پرابلم آیا ہمارے قافلے کو، آپ کے قافلے کو، دنیا بھر کے قافلوں، اسی طرح اس کو سالو کیا گیا، ورنہ سب حج غلط ہو جاتے. تو خلاصہ یہ کہ یاد رکھیے اس میں اور بہت سارے آپ کو آگے ایڈوانٹیج ملیں، وہ میں پھر انشاءاللہ 2-3 مثالیں. اب یہ تو آج تو بہت لمبی تقریر ایک ہی مسئلے پہ ہو گئی، اگرچہ میں نے اس میں دوسری چیزیں ملائی ہیں، لیکن بہرحال ایسا لگا جیسے صرف مسائل بیان ہو رہے ہیں، جبکہ اس کے اندر بہت ساری تاریخی باتیں بھی آئیں، دعاؤں کے حوالے سے بات بھی آئی، بہت پیغام آئے. لیکن تو اب خلاصہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو بات میں کہنے والا تھا کہ مسائل کے حوالے سے کہ میدان کربلا میں چوتھے امام کا جو انٹروڈکشن ہمارے سامنے ہوا، چوتھے امام کی امامت کے بعد، یہ جملہ میں ہر سال یہاں کہتا ہوں اس ممبر پر، اور چونکہ فی الحال جیسے ہی میں نے قدم رکھا تھا پریمیسز میں نے کمیٹی سے کہا تھا کہ میرے آئندہ چند سال بہت بیزی ہیں، ایک دن بھی میں اٹلانٹا کے لیے نہیں نکال سکتا ہوں، تو فی الحال تو یہ آخری 5 مجلسیں ہیں کئی آئندہ آنے والے سالوں میں. تو یہ آخری مرتبہ آپ مجھ سے سن رہے ہیں، پھر 2-3-4 سال کے گیپ کے بعد اگر زندہ رہا تو آؤں گا. تو اس میں ہر سال یہ جملہ کہتا ہوں نا کہ چوتھے امام کی امامت جو شروع ہوئی تو نہ کوئی خطبہ دیا، نہ کوئی قرآن کی آیت پڑھی، نہ کوئی حدیث بیان کی، نہ کوئی بڑا مسئلہ حل کیا. ایک شرعی مسئلہ کہ حجاب ساقط ہو جاتا ہے جب زندگی خطرے میں. ہر امام کی امامت الگ الگ انداز سے شروع ہوتی ہے. یہ بھی اللہ کا ایک نظام ہے تاکہ بہت سارے ہمارے سامنے رول ماڈل آ جائیں، ہمارے زمانے کے اعتبار سے جو رول ماڈل وہاں کے لیے ٹھیک ہو. امام رول ماڈل ہے، زمانہ بدلتا رہتا ہے. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، علامہ اقبال کا نام تو آپ نے نہیں سنا ہوگا، اور شعر و شاعری اچھا سنا ہے تو شعر بھی سن لیجیے کہ جی وہ جو دشمنان اہل بیت ایک امپریشن دیتے ہیں نا کہ بھائی تو دونوں سگے تھے حسن و حسین، مگر دونوں کے جو نیچر میں فرق تھا. ہمارے ابھی ہے، ہمارے اگر 2 بیٹے ہیں تو دونوں کا نیچر الگ ہوتا ہے. کہا کہ ایک بہت ہی زیادہ وہ ذرا پیسفول اور نرم قسم کے تھے تو سلو کر لی، اور ایک ذرا بہت سخت ہے اور بالکل اسٹریٹ فارورڈ لڑائی بھڑائی والے، نعوذ باللہ، انہوں نے جنگ کی. اب اس کا جواب آپ ہر سال سنتے ہیں امام حسن کی صلحوں میں. آقا حسین کے جہاد میں یہ بات نہیں بتائی جاتی، امام حسن الزام ان پہ لگتا. تو علامہ اقبال کا شعر ہے جو ہم اپنے الفاظ میں بعد میں بتاتے ہیں، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. معصوم کا طریقہ ہمیشہ ایک ہے، دشمنوں کا طریقہ بدلتا ہے. اگر حسن کربلا میں 10 محرم 61 ہجری ہوتے وہ تلوار چلا رہے ہوتے، اور اگر حسین کی امامت صلح نامے کے وقت ہوتی وہ قلم سے دستخط کر رہے ہوتے. حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، وہ تو وہ ایک طریقہ رہتا ہے، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. معاویہ نے کاغذ بھیجا تو وہاں دستخط ہوئے، یزید نے فوج بھیجی تو وہاں جنگ ہوئی، انداز اختلاف وہاں سے ہوا. تو اب ہوتا یہ ہے کہ ہر زمانے کے اپنے حالات الگ ہوتے ہیں. تو ہر معصوم کو ایک رول ماڈل اللہ نے بنایا ہے کہ اگر امن کے حالات ہوں تو حسن رول ماڈل ہے، جنگ کے حالات ہوں تو یہ رول ماڈل ہے، مظلومیت اور قید کے حالات ہوں تو سجاد رول ماڈل ہے. وہ سیرت معصومین کو کبھی ہم اس انداز سے آپ کے سامنے بتائیں گے کہ ہر امام کا اپنا اپنا ایک انداز ہوتا ہے. بلکہ اب میں اپنے موضوع کو چھوڑ رہا ہوں، وہ آخری بات ایک کہہ رہا ہوں اور اس کے بعد پھر مسائل. یہ آخری بات بھی بہت اہم ہے، کیونکہ یاد ہوگا آپ کو میں نے لاسٹ ایئر بھی ایک بات کہی تھی کہ اٹلانٹا میں مجلسیں پڑھ کے مجھے اس اعتبار سے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہاں پہ وہ پرابلم نہیں ہے جو پوری دنیا میں اس وقت جنگل کی آگ کی طرح پھیلا ہوا. جنگل کی آگ. ابھی میں یہ جعفریہ میں بھی یہ جملہ پڑھ کے آیا ہوں، لیکن وہاں مجلس میں نہیں پڑھا تھا، وہاں بعد میں کوسچن آنسر سیشن تھا جو انہوں نے کسی وجہ سے آن لائن نہیں کیا. تو وہاں تو بہت آگ لگتی ہے نا، تو فوراً لوگوں کی یہ محاورہ سمجھ میں آ گیا، ایک درخت کو آگ لگی تو پورا شہر جل جائے، اور رکتی نہیں آگ. دنیا کے 2 ہی ملک ایسے ہیں جہاں پہ جنگل کی آگ آنکھوں کے سامنے، ایک ہمارا آسٹریلیا، وہاں بھی ایسی خطرناک آگ، ایک آپ کا یہ لاس اینجلس اور وہ جو کیلیفورنیا کا علاقہ. واقعاً اس وقت ہماری قوم میں ایک مسئلہ جو ہے وہ جنگل کی آگ کی طرح جل رہی ہے پوری ہماری قوم، اور اس کے جو نقصانات ہیں وہ بعد میں پتہ چلے گا. وہ ہے فیملی لائف کا ٹوٹ جانا، ڈیورس اور طلاق کا ہونا، اور کثرت کے ساتھ ہونا. پچھلے سال بھی میں نے اشارہ کیا، الٹا اس دفعہ بھی کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ ہاں جتنا میں نے دیکھا
ہر چیز تو میرے علم میں نہیں، لیکن جتنا بظاہر میں نے دیکھا اب تک یہ مسئلہ پیدا نہیں ہوا. 1%, 2%, 5%, 10% تو ہونا چاہیے. اسی لیے تو اسلام نے طلاق کو جائز رکھا. کرسچینٹی کی طرح سے یہ نہیں کہا کہ لائف اور ڈیتھ ساتھ میں ہی رہنا. طلاق رکھی ہے اسلام نے. اسی طرح رکھی ہے جیسے میں ڈائبیٹک پیشنٹ ہوں مثلا، ڈاکٹر مجھ سے کہتے ہیں اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اگر آپ نے زیادہ احتیاط نہیں کی تو ایک دن آئے گا کہ آپ کا پیر کاٹنا پڑے گا. کون پیر خوشی سے کٹواتا ہے؟ لیکن جب پوری زندگی خطرے میں ہو تو کٹواتے ہیں. ڈائبیٹک پیشنٹ کو آپ نے بہت دیکھا ہوگا پیر کاٹ دیے جاتے ہیں، خوشی سے کٹواتے ہیں. تو اس لیے اسلام نے بھی مجبوری میں رکھی ہے طلاق، لیکن جس طرح اس کو کھیل بنا لیا گیا. اب میں نے کہا نا کہ تو میں کچھ جوک والے جملے بھی ریپیٹ کرتا ہوں تو وہ جملے بھی ریپیٹ کر دوں. میں عام طور پہ نکاح نہیں پڑھتا ہوں، اور اس کی وجہ وہ ہے کہ جو نویں امام نے ایک جملہ اپنی نکاح کے موقع پہ کہا تھا وہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں. اما بعد فقد کان من فضل اللہ علی الانام ان اغناہم بالحلال عن الحرام. نویں امام نے جو شادی کی تھی ام الفضل سے، مامون کی بیٹی سے، اپنا نکاح خود پڑھا. اس میں یہ جملہ تھا، اللہ کا احسان ہے جس نے یہ حلال چیز ہمیں دے کر نکاح حرام سے بچایا. تو نکاح کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ حرام سے بچو. لیکن دنیا بھر کے حرام آج کل شادیوں میں آ گئے. میں نے اٹلانٹا کی کوئی شادی تو اٹینڈ نہیں کی ہے، لیکن میں عام بات کر رہا ہوں. بے حجابی اس میں ہوتی ہے، میک اپ اس میں ہوتا ہے، گانے اس میں ہوتے ہیں، ڈانس اس میں ہوتا ہے. سب سے بڑا گناہ جو میں نے گناہ ابھی بتایا نا، ان سے بھی بڑا گناہ یہ شاید اٹلانٹا میں ہوتا ہو. میں آپ کو رعایت نہیں دوں گا. لوگ کہیں گے کہ جی مولانا اٹلانٹا میں پڑھ رہے ہیں تو ان لوگوں کو جو ہے نا وہ خوش کر رہے ہیں. ایک ہوتا ہو، وہ ہے فضول خرچی. بہترین گاڑی، اپنی ایسے سے بڑھ کے چھلانگ، بہترین مکان، کہیں گھومنے جا رہے ہیں تو فرسٹ کلاس کا ٹکٹ. مثلا یہ ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے. ان المبذرون کانوا اخوان الشیطان. قرآن میں ہے کہ یہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. قرآن نے ڈکلیئر کیا شیطان بہت بڑا گناہ. تو وہ لوگ بھی جو کہتے ہیں الحمدللہ ہم اور کوئی گناہ نہیں کرتے، شراب نہیں پیتے، اور وہ جو عورت مرد کا حرام کاری کا مسئلہ ہے وہ ہمارا نہیں ہے، کسی کو قتل نہیں کرتے، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے، فضول خرچی کرتے. اس پہ میں تھوڑی سی گفتگو آگے چل کے کروں گا، کیونکہ دعائے مکارم الاخلاق جو چوتھے امام کی ہے اس میں ایک اشارہ. تو خیر بات یہ ہو رہی ہے کہ شادیوں میں اتنے حرام اتنے حرام اتنے حرام ہوتے ہیں کہ ہم جائیں گے نکاح پڑھنے. کون سا ہم پر نکاح پڑھانا واجب ہے؟ بہت آپ کا دل چاہ رہا ہے آ جائیے مسجد میں، یہ گھر میں نکاح پڑھا دیں گے 2 آدمیوں کے ساتھ. اتنے حرام ہو رہے ہوتے ہیں. ہر مجرم جب جرم کرتا ہے نا اپنے جرم کو چھپاتا ہے. شادیوں والے تو عجیب مجرم ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں ویڈیو کی شکل میں، اس کو قیامت تک کے لیے محفوظ بھی کر لیتے ہیں کہ فرشتوں کو بھی کوئی زحمت نہیں ہوگی نامہ اعمال کھولنے کی. خداوندہ گناہ کے وہاں وہ لگا دیں گے وہ سی ڈی یا جو بھی DVD یا جو چیز بھی ہے، کھڑا کر جو قیامت کا YouTube ہوگا نا وہ اس کو آن کریں گے، پورے سارے گناہ چلے آ رہے ہیں. مثلا گناہ بھی کرے، جرم بھی کرے، اس کے بعد اس کو محفوظ بھی کیا جائے. تو اس میں ضمناً یہ بات تھی کہ اگر وہ جتنی بار دیکھی جائے گی جس میں بے پردہ عورتیں اور بے حجاب عورتیں میک اپ کر کے بیٹھی ہیں، وہ گناہ تو بڑھتا چلا جائے گا نا. تو خیر بات یہ ضمناً آ گئی. کیا میں تو نہیں پڑھاتا نکاح، لیکن جس انداز سے آج کل نکاح ہوتے ہیں آپ کو شاید دنیا کی خبر نہیں ہے، اور اچھا ہے کہ نہیں، یہ چیزوں کو معلوم نہ ہونا اچھا ہے. لیکن میں یوں بتا دوں آپ کی معلومات کے لیے کہ بعض اوقات جو نکاح پڑھانے آتا ہے تو ہم اس سے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ کے لیے بھی آسانی ہے. ہوتا ہے نا بہت سی جگہوں پہ بائی 1 گیٹ 1 فری. ہو سکتا ہے آپ کے ڈیری کوئن میں بھی کبھی ہوتا ہے، یا بائی 1 گیٹ 50% آف. ڈبل لے لیں، 2 چیزیں لے لیں ساتھ ساتھ. تو میں نے کہا آپ ڈبل کیوں نہیں، پورا پیکج کیوں نہیں لیتے؟ اب نکاح ہے اس کے آپ کچھ ہدیہ دیں گے. میں تو پڑھاتا ہی نہیں نکاح، میں کہہ رہا ہوں. پھر آپ آئیں گے اگلے دن 1 ہفتے کے بعد کہ مولانا آپ طلاق پڑھا دیجئے انہی لوگوں کے بیچ میں، تو ایک اس کا ہدیہ ہوگا. تو ابھی بائی 1 گیٹ 1 فری ایک ساتھ ہی پیکج کر لیجئے نا، تو آپ کو 30% ڈسکاؤنٹ ہم دے دیں گے. مثلا 1 ہفتے میں طلاقیں ہو رہی ہیں. بھائی وہ صبح نکاح شام کو طلاق، وہ ریئر کیس ہے، وہ بھی ہوا، لیکن چلے. لیکن یہ تو ایک نارمل سی بات ہو رہی ہے. تو اب اس انداز سے جو جنگل کی آگ کی طرح ہے مسئلہ، وہ آپ کیا نہیں. لیکن جہاں ہے وہاں کے لیے آخری بات کہہ رہا ہوں، اور بس اب مصائب شروع ہونے والے. اور وہ یہ کہ ایک سوال کیا جاتا ہے، جو میں نے بات کہی ہے یہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا. سوال کیا جاتا ہے کہ رسول خدا نے شادیاں کی ہیں، اچھی شادیاں، خدیجہ جیسے بیوی، ام سلمہ جیسے بیوی، تو کچھ بری عورتوں سے بھی شادیاں کی.
مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہمارے مراجع اجازت دیتے ہیں اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کی، لیکن جو ہسٹوریکل فیکٹ ہے وہ کہتے ہیں اس کو بیان کر دو. بری شادیاں کی. چلے، آقا حسن نے بھی ایک ایسی شادی کی ہے جس بیوی نے زہر دیا. اچھا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ہم نے تو بہت چھان پھٹک کے اچھے گھر میں شادی کی، وہ لڑکی خراب نکل گئی. مثلا یہاں تو جودہ بیٹی تھی اشعث ابن قیس کی، مولا کا پکا مانا ہوا دشمن علی کے زمانے میں. اسی کا بھائی، سگا بھائی محمد ابن اشعث تھا جس نے جناب مسلم کو گڑھا کھود کے قید کیا تھا. وہ جو جناب مسلم کے خلاف جنگ کوفے میں اسی نے کی، پورا خاندان ہی ایسا تھا. پہلے سے معلوم تھا کہ یہ لڑکی کون ہے، پھر بھی شادی. اور جو ابھی میں نے مثال کہ نوے امام نے شادی کی ام الفضل سے. ام الفضل کون؟ مامون کی بیٹی. کب شادی ہوئی؟ جب مامون 8ویں امام کو زہر دے کے شہید کر چکا، اس کے بعد یہ شادی ہوئی. ایک تو ہے نا کہ شادی پہلے ہو گئی تھی، زہر اس نے بعد میں دیا. تو آپ کہیں بھائی وہ تو پہلے سے کیا پتا تھا کہ زہر دے گا؟ باپ کو زہر دے کے شہید کیا جس آدمی نے، اسی کی بیٹی سے شادی کی. یہاں تو میں نام لے سکتا تھا جودہ کا اور ام الفضل کا، لیکن وہاں بھی پیغمبر کے کچھ بیویاں. تو ایک سوال ہوتا کہ آخر پیغمبر نے کیوں شادی کی؟ اس کے دو جواب ہیں. ایک جواب نقضی ہے، جواب حلی. جواب نقضی تو سورہ تحریم کا لاسٹ پیج ہے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و لوط. اللہ کافروں کے لیے مثال پیش کرتا ہے نوح اور لوط کی بیویوں کی. دونوں نبی، نوح تو بہت ہی زبردست نبی ہیں، صاحب شریعت نبی ہیں، ان کی بیوی غلط. ایسا یعنی انبیاء کی تاریخ میں ہمیں ملا کہ اور نبیوں نے بھی بری بیویوں سے شادی کی. اور ایک جواب حلی، رسول رول ماڈل، امام رول ماڈل. رول ماڈل کا مطلب ہی ہے کہ قیامت تک، جو میں نے کہا نا حقیقت ابدی مقام شبیری، حسن و حسین کا انداز ایک ہے، دشمنوں کے طریقے بدلتے ہیں. رول ماڈل ہے، حالات دنیا کے بدلتے ہیں. رسول اپنی سیرت میں ہر پہلو پیش کرنا. اگر رسول کی ساری بیویاں اچھی ہوتی تو وہ مومن بیچارہ کیا کرتا جسے کسی وجہ سے بری بیوی پلے پڑ جاتی. یہ محاورہ پتہ نہیں آپ کے پلے پڑا کہ نہیں پڑا. جس کی شادی کسی بری بیوی سے ہو جاتی، وہ کیا کرتا کہ بھائی کیسے زندگی گزاری جائے. ہم بھاشن دیتے، لیکچر دیتے کہ ڈومیسٹک لائف ہے اور اہم ہے اور ساتھ رہو اور حتی الامکان ٹالرنس سے کام لو، صبر سے کام لو. وہ وہی جملہ کہتا جو میں نے کسی اور حوالے سے سنا کہ بھائی آپ کی بیوی اتنی بری ہوتی تو ہم دیکھتے کہ آپ کا لیکچر یہ ہوتا کہ نہ ہوتا. معلوم ہے کہ اگر رسول خدا کہتے کہ بیوی سے اس طرح یہ وہ برداشت کرو، صبر کرو، ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ کو ایسی بیوی ملی ہوتی جیسی ہمیں ملی ہے تو ہم دیکھتے کہ آپ کیسے صبر کر رہے ہیں. ایسے بدتمیز لوگ ہیں، ایسے ہی اسٹریٹ فارورڈ بات کرنے والے ہیں. کیونکہ میں نے جو حج کیے ہیں نا شروع والے، بہت ہی مشکل تھا. وہ شیطان کو کنکر مارنا، زندگی خطرے میں ڈالنا تھا. یہ جو سسٹم اب بنا ہے یہ سینکڑوں موتوں کے بعد بنا، اور اس وقت یہ انڈیا اور پاکستان کا کامن مسئلہ تھا. میں لیٹ 70s کی بات کر رہا ہوں. عورتیں شیطان کو کنکر مارنے پہلے دن نہیں جاتی تھی. سب سے زیادہ جو ایگریسو مجمع ہوتا ہے پہلے دن. کہ لوگ کہتے تھے کیسے جائیں گے، عورت کی جان خطرے میں. ساری عورتیں اگلے دن جاتی تھیں، اور وہ سب حج غلط بھی ہو سکتا. کنکر نہیں ماروں گے پہلے دن کے احرام نہیں اترے گا. خیر چھوڑ دیجیے، بہت احرام اور حج بہت ہو گیا. لیکن میں مثال جو دے رہا ہوں تو اس وقت پھر مجھے تو ڈائجسٹ نہیں ہوا یہ سسٹم. سارے پاکستانی قافلے، سارے انڈین قافلے، اس وقت قافلے بھی نہیں تھے، لوگ انڈیویجول جاتے ہیں، کوئی اپنی عورتوں کو نہیں لے جاتا. میں نے کہا یہ غلط، آپ کو لے جانا ہے، واجب ہے اس کے لیے. کہاں سے لے آئے؟ ہم نے کہا دیکھیں اس وقت تقلید تھی آغاز خوئی کی، اور آغاز خوئی کی ایج تھی تقریباً اس وقت 85. یہ ان کا فتویٰ. واقعہ لوگوں نے کہا ان کو لے کر آئیے اور ان سے کہیے آ کے کنکر ماریں اس مجمع میں تو ہم دیکھیں گے فتویٰ رہتا ہے کہ نہیں رہتا. یہ بالکل میں آمنے سامنے کی بات کر رہا ہوں، کسی بہت ہی مذہبی مومن کی، کہ لے کر آئے اس مرجے کو. وہ بڑھاپے میں 80 سال میں آئے اور آ کے ہم کو کنکر مار کے دکھائے تو ہم مان لیں گے کہ وہ یہ فتویٰ دے. تو ایسے رسول اللہ سے بھی کہنے والے. تو رسول اللہ نے کہا تمہاری بیویاں کیا بری ہوں گی جو میری بیوی بری ہے؟ تو آ کے دیکھو میں رول ماڈل ہوں. اچھی بیوی کے ساتھ کیسے رہتے ہیں یہ خدیجہ کی زندگی دیکھ لو، اور بری بیوی کے ساتھ کیسے رہتے ہیں یہ ان عورتوں کی زندگی دیکھ لو. جو میں نے کہا کہ حسن حسین سب رول ماڈل. خاص طور پہ اس وقت میرا موضوع اب بنا چوتھا امام، اور بہت اہم رول ماڈل ہے چوتھا امام کا. کیونکہ اس وقت کا جو ہمارا زمانہ ہے نا،
نہ یہ یزید کے زمانے جیسا ہے، نہ یہ امام حسن کے زمانے جیسا ہے، نہ یہ امام علی کے زمانہ جیسا ہے، یہ ہے چوتھے امام کا زمانہ. یہ انشاءاللہ کل سے بات ہوگی. تو اب میں نے آج پوری کوشش کی کہ جو لوگ وہ میری 2 مجلسیں سن چکے ہیں، آج 30% نہیں 1% بھی میں نے کوئی بات ریپیٹ نہیں کی سوائے 1-2 جوک کے. ہاں کل کی تقریر میں ابھی سے کہہ دوں تاکہ آپ لوگ آئیں گے تو ضرور. شب جمعہ ہے، دعا کی رات ہے، دیر سے آئیے. نہیں دیر سے تو آ نہیں سکتے، کھانا بھی تو کھانا ہے نا. اچھا خیر. تو خلاصہ یہ کہ یہ جو ہمارے سامنے مثالیں رسول اللہ سے لے کے نویں امام تک. ہاں لیکن اگر پرفیکشن آپ کو کہیں نظر آئے، کیونکہ وہاں پہ حالات ایسے تھے کہ وہاں پہ ایک بھی غلط بیوی کی گنجائش نہیں تھی، تو وہ ہے حسین کی زندگی. حسین جو جہاد کرنے جا رہے ہیں اس میں نہ مردوں میں ایک غلط آدمی برداشت ہو سکتا ہے نہ عورتوں. رسول اللہ کے پاس منافقین تھے اور سب کی سیم اسٹوری تھی کہ جب جنگ ہوتی تھی سب بھاگتے تھے. اب آپ لوگوں کی اردو اچھی نہیں ہے اس لیے میں کیا آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن آپ جائیے یوٹیوب پہ کلپ ہے. ابھی اسی سال کی بات ہے، پاکستان اہل سنت کے علماء ہیں، ان سے بات ہو رہی ہے جو یوٹیوب کے اوپر، جو یوٹیوب تو بات کی چیز ہے، وہ چینل کے اوپر پروگرام آ رہا ہے کہ جن کو آپ مانتے ہیں اتنا اہم، تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ اس جنگ سے بھاگے، اس جنگ سے عہد کیجئے. انہوں نے کہا نہیں بھائی ان کا احترام کریں، یہ مت کہیے بھاگے، یہ کہیے وہ میدان سے تشریف لے گئے. باقاعدہ یہ آج کے زمانے میں 21ویں صدی کے اندر وہ پورا کلپ ہے، وہ پورا پروگرام میں بیٹھا تھا. بھاگے، لیکن وہ بھاگے مت کہیے، تشریف لے گئے. تو اب یہ رسول اللہ کی زندگی ہے کہ اگر وہاں پہ اتنے سارے لوگ بھی غلط نکل گئے تب بھی جنگ جیت لی جائے گی. امام علی کی تلوار ہی کافی ہے. لیکن حسین کی زندگی ایسی ہے کہ میدان کربلا میں ایک بھی ویکیسٹ لنک نہیں آ سکتا. نہ مردوں میں کوئی ایسا آ سکتا ہے، مردوں میں بھی ایسے آئیں گے کہ حسین اگر ان کو نعوذ باللہ میں محاورتاً کہہ رہا ہوں دھکے دے کے نکالے تب بھی وہ پلٹ کے حسین کے قدموں پہ گریں گے. اور نہ عورتوں میں کوئی ایسی عورت آ سکتی ہے جس کے کردار میں ذرا بھی کوئی ویکنس کہیں پہ نظر آئے. چھوٹے چھوٹے بچے بھی آپ کو نظر آئیں گے جو پانی مانگیں گے، کبھی یہ ٹونٹنگ نہیں کریں گے کہ ماموں یا چچا یہ ہم کو پانی نہیں دے رہے، جن کو آپ نے راستے میں جن کے گھوڑوں تک کو پانی پلایا. یہ دیکھیے اہل بیت کے بچے، ایک معیار ہے ان کے پاس شرافت کا کہ جس پر احسان کیا ہے پلٹ کے ذکر تک نہیں کر رہے چاہے خود پیاسے ہیں. تو حسین کے گھرانے کی جو میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، حسین کے گھرانے کی جو خواتین سیدانیاں ہیں وہ اگر بہترین کردار دکھائیں وہ بھی بہت بڑی بات ہے. جن مصائب میں زینب و کلثوم نے جہاد کیا، لیکن پھر بھی کہنے کو ہے کہ بہرحال وہ ہیں تو علی اور فاطمہ کی بیٹیاں نا. ان کی رگوں میں کون سا خون ہے؟ علی کا خون. ان کی غذا کون سا دودھ بنا تھا؟ شیر فاطمہ ان کی غذا بنا تھا. وہ ٹیکنیکلی اگر ہم ان کو معصوم نہ کہیں تو وہ عصمت صغریٰ تو ان کے پاس ہے نا. کس گھر میں پلی بڑی؟ جس گھر میں سربراہ ہے علی جیسا امام، جس گھر کے اندر سربراہ ہے فاطمہ جیسی معصومہ، جس گھر میں بھائی ہیں حسن حسین جیسے معصوم، تو زینب و کلثوم جیسا بھی جہاد کرے کم نظر آتا. لیکن ہمارا تو سلام ہو علی کے گھر میں آنے والی علی کی بہوؤں کو. ام فروہ کون سے معصوم گھر سے آئیں؟ نہ ان کا باپ معصوم ہے، نہ ان کی ماں معصومہ ہے، نہ ان کے بھائی معصوم ہے، نہ جس گھر میں وہ رہی ہیں وہ آیہ تطہیر کی سند لیے ہوئے گھر ہے. مومن گھر ہے لیکن عام مومن گھر. لیکن ہمارا سلام ہو مثلا ام لیلہ کو، اور ہمارا سلام ہو جناب رباب کو. اب چونکہ جناب ام فروہ اور جناب لیلہ کے مصائب سے چوتھے امام کا ڈائریکٹ کوئی لنک نہیں بنتا ہے، لیکن ڈائریکٹ رباب کے مصائب سے بنتا ہے. تو سجادیہ مجلس جو پہلی ہے جس میں چوتھے امام کے مصائب بھی جمع ہو جائیں، اور رباب کی بات جب آ ہی گئی، موضوع آ ہی گئی، رباب نے بتایا کہ غیر معصوم گھر میں پیدا ہونے والی غیر معصوم واقعاً علی اور فاطمہ کے نام کی لاج اگر کسی نے رکھی ہے نا تو علی اور فاطمہ کی بہوؤں نے رکھی. اگر ہمارا عقیدہ ہمیں نہ روکے تو ہمیں تو ان بیویوں اور زینب و کلثوم کے درمیان جہاد میں کوئی فرق بھی نظر نہیں آتا. لیکن وہ تو ہمیں پتا ہے کہ زینب زینب ہے، کلثوم کلثوم. مگر رباب اور کیا وفاداری کا ثبوت دیا. شب عاشور کا ایک واقعہ اکثر علماء پڑھتے ہیں
آج تقریر کے بیچ میں خیمہ گاہ کا ذکر ہوا تھا نا، تو خیمہ گاہی کے حوالے سے شب عاشور آقا حسین نے مغرب کی نماز کے فوراً بعد مردوں کو بلایا اور ان کا امتحان تو لے لی، بیٹا اکبر چراغ گل کرو سارے مسائل، اور آدھی رات تک امام اپنے مصلی پر بیٹھے رہے۔ یاد کیجئے، اپنے ذہن میں لے کے آئیے خیمہ گاہ کا منظر جس کی آپ نے بار بار زیارت کی۔ آقا حسین اپنے خیمے میں آدھی رات کے بعد خیمے سے نکلے۔ اب ذرا بیویوں کے حالات بھی تو دیکھے جائیں نا، کسی بیوی کے خیمے میں نہیں گیا آقا، سب باہر باہر سے دیکھتے چل رہے۔ فروا کا خیمہ بھی دیکھا، لیلا کا خیمہ بھی دیکھا، زینب کا خیمہ تو بیک ٹو بیک ہے حسین کے خیمے، ہر خیمے میں ہر بیوی کل کے جہاد کے لیے اپنی قربانی کو تیار کر رہی ہے۔ فروا قاسم سے کہہ رہی ہیں، قاسم بیٹا کل اپنے ماں کی دودھ کی طاقت دکھا دینا۔ لیلا ہاتھ میں شمع لے کے بیٹھی ہیں، اکبر کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، لال تیری ماں تیرے چہرے کی آخری بار زیارت کر رہی۔ اور زینب نے تو اون کو بھی سامنے بٹھایا اور محمد کو بھی۔ تمہارے دادا جعفر طیار اس طرح جہاد کرتے تھے، تمہارے نانا حیدر کرار اس طرح جہاد کرتے تھے۔ ہر بیوی خوش مطمئن کل کے جہاد کی تیاری کر رہی، مگر صرف ایک خیمہ ایسا تھا جہاں سے رونے کی آواز آ رہی۔ حسین نے دیکھا یہ کس کا خیمہ ہے، کون رو رہا ہے؟ ہاں یہ تو رباب کا خیمہ۔ اس خیمے میں حسین داخل ہو گئے، رباب رو رہی ہے، داخل ہو گئے، دیکھا کہ اصغر کے گہوارے پہ سر رکھے ہوئے رباب رو رہی۔ حسین نے پوچھا رباب خیریت تو ہے کہ اصغر مر گئے؟ کہا نہیں مولا، اصغر تو زندہ ہے، میں رو تو اس لیے رہی کہ اس وقت مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں تو بڑی بدقسمت ہوں مولا۔ جب میں شادی ہو کے اس گھر میں آئی تھی نا، تو میں نے اپنے آپ کو کائنات کی سب سے خوش قسمت عورت سمجھا تھا۔ میں علی کی بہو بنی، میں فاطمہ زہرا کی بہو بنی ہوں، اس سے بڑی خوش قسمتی کیا؟ میں جوانان جنت کے سردار آقا حسین کی بیوی بنی ہوں۔ بھئی ایک عورت کے لیے اس سے بڑا اعزاز کیا؟ اب پھر اولاد بھی مجھے ملی، پہلی اولاد سکینہ بیٹی، دوسری اولاد اصغر بیٹا، کمپلیٹ ہو گئی نا فیملی۔ ایک بیٹا ایک بیٹی ہر ایک کی خواہش ہوتی۔ مولا میں اپنی خوش قسمتی پر آج کی رات تک فخر کرتی رہی، لیکن آج مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے میں خالی ہاتھ ہوں۔ مولا کل ہر بیوی کو دیکھ رہی ہوں کل کے جہاد کی تیاری ہو رہی۔ ہائے میرے پاس تو کل جہاد میں قربان کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ بڑی اولاد جو چل سکتی ہے، چل کے میدان جا سکتی ہے، وہ لڑکی ہے۔ لڑکیاں تو جہاد کرتی ہی نہیں ہیں سکینہ۔ اور جو لڑکا ہے جو جہاد کر سکتا ہے وہ اتنا چھوٹا ہے، اتنا چھوٹا ہے کہ گھٹنوں کے بل چلا کے بھی نہیں لے جا سکتا۔ مجھے نہیں معلوم آقا نے کیا جواب دیا، لیکن میں ہوتا تو ہاتھ جوڑ کر کہتا شہزادی، ارے آپ کی اولاد تو ایسا جہاد کرے گی کہ دنیا عباس و اکبر کے جہاد کو بھول جائے گی۔ آپ کی سکینہ شام کے زندان میں ماتم کر کے شامیوں کو رلائے گی۔ آپ کا اصغر کل جب کربلا میں اپنی سوکھی زبان کو اپنے ہونٹوں پہ پھیرے گا تو عمر سعد کی فوج منہ پھیر کے روئے گی۔ مثلا کیا عباس کے جہاد نے یزیدیوں کو رلایا؟ نہیں۔ کیا اکبر کے جہاد نے یزیدیوں کو رلایا؟ نہیں۔ اصغر کربلا کا وہ مجاہد ہے جس نے یزیدیوں جیسے سنگدلوں کو رلا دیا۔ اور رباب 11 محرم کا دن آیا، لٹا ہوا قافلہ چل رہا ہے میدان کربلا سے، اونٹ لے جائے گئے جہاں لاشیں پڑے، ہر بیوی نے چلتے اونٹ سے اپنے وارث کے لاشے پہ اپنے آپ کو گرا دیا۔ فروا قاسم کے بدن کے ٹکڑوں پہ گری، لال تیری ماں تجھے چھوڑ کے جا رہی۔ لیلا اکبر کے اس لاشے پہ گری کہ جس کے کلیجے میں برچھی کا ٹوٹا پھل ابھی بھی نظر آ رہا، مگر رباب سیدھا حسین کے لاشے کے قریب آئی۔ پہلے تو حسین کے لاشے کے گرد طواف کیا ایک مرتبہ، اور اس کے بعد کہا اے میرے والی، اے میرے وارث، اے میرے آقا، اے میرے مولا، آج آپ کی کنیز آپ کے لاشے کو جلتی ریتی پہ دیکھ رہی ہے۔ آپ کا لاشا جلتے سورج کے نیچے پڑا، کاش میرے سر پہ چادر ہوتی تو میں آپ کے بدن پہ ڈال دیتی۔ رباب کے سر پہ تو چادر بھی نہیں، لیکن آپ کی کنیز ایک وعدہ آپ سے کرتی ہے، جب تک زندہ ہوں کبھی بھی سائے کے نیچے جا کے نہ بیٹھوں گی، کبھی زمین پر کوئی فرش بچھا کے نہ بیٹھوں گی۔ اور یہ قافلہ جو چلا تو شام کے قید خانے میں 1 سال جو رہا نا، تو وہ قید خانہ تھا ہی ایسا جس پہ کوئی چھت نہیں تھی، کوئی فرش نہیں تھا، کوئی فرش نہیں تھا۔ یہ لوگ ننگی زمین پہ بیٹھتے تھے، اگر فرش ہوتا نا تو زینب اسی کی چادر اٹھا کے سکینہ کو کفن دے دیتی، وہ جلے ہوئے کرتے میں دفن نہ ہوتی بچی۔
تو 1 سال تو وعدہ خود بخود پورا ہوا، یہ قافلہ پلٹ کے مدینے میں آیا، اور رباب نے اس کے بعد کبھی بھی چھت کے نیچے جا کے قیام نہ کیا، صحن میں بیٹھتی ہیں اور زمین پہ بیٹھتی ہیں۔ ایک دن مدینے میں بارش ہوئی اور بہت تیز بارش، زینب کی نگاہ پڑ گئی، میری رباب باہر صحن میں بیٹھی ہوئی پانی میں بھیگ رہی۔ کہا رباب آج تو کمرے میں آ جاؤ۔ رباب نے ہاتھ جوڑے اور کہا شہزادی آج کیا خاص بات؟ کہا دیکھتی نہیں کتنی تیز بارش ہو رہی۔ رباب کہتی ہیں شہزادی یقیناً بارش بہت تیز ہے، لیکن ہے تو پانی کے قطروں کی بارش نا۔ کربلا میں نے اپنے والی اور وارث پر تیروں کی بارش دیکھی ہے، تیروں کی بارش۔ میرا وارث تیروں کی بارش میں چھلنی ہو جائے، میں پانی کی بارش سے گھبرا جاؤں۔ زینب کو پتا ہے حسین کو رباب سے کتنی محبت، سیدھی سجاد کے پاس آئیں، یہاں سجادیہ کے مصائب شروع۔ سجاد کے پاس آئیں، ایک مرتبہ کا سجاد بیٹا دیکھ تیری ماں صحن میں بھیگ رہی ہے، اسے نقصان نہ پہنچ جائے، ماں کو لے کے آ۔ میرا مظلوم آقا سجاد ایک بار رباب کے قریب پہنچا، ایک عجیب سوال جواب، کہا اماں رباب ذرا اٹھیے اور میرے ساتھ کمرے میں چلی۔ رباب نے سر اٹھا کے بیٹے کو دیکھا، صرف ایک سوال کیا، سجاد بیٹا اتنا بتا دے آج بیٹا ماں سے بات کر رہا ہے یا امام کی حیثیت سے مجھے حکم دے رہا؟ اللہ کتنا بڑا امتحان ہے سجاد کا۔ ماں سے یہ کہیں کہ میں حکم دے رہا ہوں، لیکن یہ نہ کہیں تو پتہ ہے کہ رباب کبھی اٹھیں گی نہیں۔ ایک مرتبہ کا اماں رباب آج امام آپ کو حکم دے رہا، یہاں سے اٹھ کے کمرے میں آئیے۔ رباب نے کہا بیٹا اب مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ حکم امام آ گیا، کمر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہونے لگی، اٹھتے اٹھتے آسمان کو دیکھا۔ خدا بندہ کربلا میں ایک امام سے وعدہ کر کے آئی تھی کہ چھت کے نیچے نہ جاؤں، مدینے میں دوسرا امام حکم دے رہا، حکم امام ٹال نہیں سکتی، میرے وعدے کو بچا لے۔ اور زینب نے دیکھا کہ رباب لڑکھڑا کے گر رہی ہے، گھبرا کے پوچھا سجاد میری رباب کو کیا ہوا ہے؟ سجاد نے دونوں ہاتھوں سے گرتی ہوئی ماں کو سنبھالا، پلٹ کے دیکھا پھوپھی اماں انا للہ و انا الیہ راجعون، ارے میری ماں رباب مجھے چھوڑ کے بابا کے پاس پہنچ گئی۔ اجرکم اللہ علی ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ پروردگارا شہزادی رباب کے اس ایثار و وفا کا واسطہ ہم میں سے ہر ایک کو آل محمد کا ایسا ہی وفادار قرار دے۔ میرے مظلوم آقا سجاد کے اس امتحان کا واسطہ، سجاد کے جو ماننے والے آج کی مجلس میں، ان کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی اولادوں کو، ان کے رزق ذرائع کو ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما۔ خدا بندہ رباب کے اس لاشے کا واسطہ حاضرین مجلس کے خاندان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔